کہ مرزا انجینئر ہو یا بابا اسحاق ہو، ان ساروں کا ماخذ اور مصدر وہ مودودی صاحب ہے۔ اچھا، بنیادی طور پر اختلاف کیا ہے مرزا انجینئر سے آپ کو؟ اس میں اینکرز شامل ہیں، اس میں ذاکر شامل ہیں، اس میں اپنے آپ کو علماء کہنے والے لوگ شامل ہیں۔ اصل میں مرزا صاحب کسی کے نہیں ہیں، مرزا صاحب کا مسئلہ یہ ہے، وہ بابی نہیں ہے، تو یہ بات جھوٹ ہے۔ جو انسان علمی ہوتا ہے نا، وہ فلمی نہیں ہوتا۔ یہ کہا کہ امام صاحب حضور علیہ السلام کے والدین کے ایمان کے قائل نہیں، کہ میرا امام صحیح بھونک کر گیا۔ اچھا، ان کی جو اس وقت فین فالوئنگ ہے، یہ جینوئن ہے؟ وہ جنہوں نے اس کے چینل کو سبسکرائب کیا ہے، اس سے باقاعدہ اسلام کے خلاف کام کرنے والی NGOs نے خریدا ہوا۔ اب یہ جو حضور علیہ السلام کے والدین کے عدم ایمان کا قول ہے، اس کو مرزا صاحب نے بھونکا ہے۔ انہیں بریلوی اور دیوبندی بالکل پسند نہیں۔ مرزا صاحب کے کلپ لاتے ہیں اور کلپ لا کے حوالے کے طور پہ پیش کرتے ہیں، اہل تشیع ہمارے سامنے۔ باقی ہمارے کتنے بڑے بڑے علماء ہیں، لیکن اس کا بیان یہ زیادہ مقبول ہو رہا ہے اس وقت، اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں، مرزا صاحب کے اسٹوڈنٹس ہی کئی چینلز چلاتے ہیں۔ مرزا صاحب نے جھوٹ کی برمار کی۔ اور دوسری بات یہ کہ ہمارے ہاں بعض لوگوں کا مزاج یہ ہے، وہ آسانی چاہتے ہیں یا سب سے الگ بات چاہتے ہیں۔ وہ مرزا صاحب کرتے ہیں؟ وہ مرزا صاحب کرتے ہیں۔ پہلے یہ بریلوی رہے ہیں، ہری پگڑی باندھتے رہے ہیں، غیر مقلدوں کے ساتھ بھی تھوڑی سی ان کی نہیں بنی تو انہوں نے کہا چلو اپنا فرقہ لانچ کر لیتے ہیں۔ سننے سارے عمر کے افراد سننے، لیکن نوجوان اس میں زیادہ متاثر ہوئے۔ سب سے بڑا اختلاف یہ ہے کہ مرزا صاحب بدتمیز آدمی ہے اور غامدی صاحب سلجھے ہوئے ہیں۔ کہ مرزا صاحب کا اپنا دعویٰ ہے کہ نبوت کے اخلاق میں سے کچھ جو ہے ذرہ مجھے ملا ہے۔ پھر تو یہ خود شاید ایک فتنہ ہے۔ شاید نہیں، بالیقین یہ فتنہ۔ نماز پڑھتے ہیں مرزا انجینئر کے پیچھے، ان کی نماز ہوگی، آپ کس لحاظ سے دیکھتے ہیں اس کو؟ یہ شخص فراڈ کرتا ہے، ٹھیک ہے، علمی بددیانتی کرتا ہے۔ اچھا، آپ اس کو اگر فتنہ سمجھتے ہیں تو پھر اس کے سدباب کے لیے کیا حکمت عملی ہو سکتی ہے؟ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ وہ سیکولر کا اور قادیانیوں کے بھی فرنٹ مین ہے۔ اہل تشیع تو اس کی کیا دلیل ہے؟ اچھا، ایسا بھی ہوا ہے کبھی 8 سال درس نظامی کیا ہوا عالم بھی ان سے متاثر ہو کے ان کی طرف چلا گیا ہو؟ یا پھر یہ جاہل ہے؟ جب جاہل ہیں تو پھر بولے کیوں؟ انجینئر کو ہمارا مولوی کہتے ہیں۔ ہاں جی، اور پھر ہم بتاتے ہیں کہ یہ ہمارا نہیں ہے، آپ کا یہ کر دیں کہ یہ ہمارے کلمے ہیں اور ہمارے بنیادی عقائد ہیں، یہ مرزا صاحب ثابت کریں۔ 10 15 20 سال بعد کہاں دیکھتے ہیں کیا ہے؟ مرزا صاحب نے PTI کے خلاف بیانیہ دینا شروع کیا، کتنے لوگوں نے مرزا صاحب کو چھوڑ دیا، بس زوال شروع ہے مرزا صاحب۔ یہ کسی علمی آدمی کے سامنے کیوں نہیں بیٹھتا؟ ہمارا ڈرامہ چلتا رہے، کیونکہ اگر کسی دن یہ کسی کے سامنے بیٹھ گئے جی، تو وہ ان کا علمی دنیا میں آخری دن ہوگا۔ 2022 کے بعد صحابہ کے حوالے سے گستاخیاں بہت بڑھ گئی ہیں، اس کی کیا وجوہات ہے؟ 295C کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کیا واقعی اہل تشیع اور دیوبند کے درمیان یہ جو سارا مسئلہ ہے وہ اسی وجہ سے یہ گستاخیاں کرتے ہیں؟ صحابہ کرام کے جوتوں کو اٹھا کے سر پہ رکھیں، ان کے ناموں کو چومیں، پھر بھی ہمارا اختلاف باقی ہے۔ دکھلاوا کہیں گے، اخلاص کہیں گے، بھی لائیو دسترخوان ہو رہے ہیں، ہر چیز لائیو چل رہی ہے میڈیا پہ، آج ہم نے یہ کیا، کچھ ٹرسٹ ہوتے ہیں ایسے بھی نا۔ تو مسئلہ یہ ہے، آپ تو اسے جھوٹ کہہ رہے ہیں، اسے جھوٹ بھی نہیں سمجھتے، یہ اس سے زیادہ بڑا گناہ ہے۔ اور یہ وہ 11 مہینے کی عادت ہوتی ہے جو پھر 12ویں مہینے میں بھی چلتی ہے۔ YouTube پر علماء کو سننا شروع کریں، اور علماء یوٹیوب پہ تو مرزا انجینئر ہی ملتے۔ یہ امت پہلے ہی سے بے حس ہے، یہ نارملائز کر دے، ٹھیک ہے یار گستاخیاں ہوتی رہتی ہیں، کیا ہے۔ اچھا، 295C کا جو قانون اس کا استعمال غلط ہوتا ہے تو لبرلز کہتے ہیں اس کو ختم کر دینا چاہیے، پھر ختم کر دینا چاہیے، پھر اس کی کیا بات؟ 295C کا جو مسئلہ ہے، اس کو SP لیول کا آدمی ہی صرف دیکھے گا۔ اس کی محمد بن قاسم رحمہ اللہ نے 17 سال کی عمر میں سندھ فتح کر لیا تھا، 17 سال کی عمر میں، اور ہمارے ہاں لوگ 17 سال کے بچے سے پوچھتے ہیں بڑے ہو کے کیا بنو گے؟ ایپسٹین فائل کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں حذیفہ عثمان، اور اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں محمد احتشام۔ ان کا تعلق اسلام آباد سے ہی ہے، سابق اسٹوڈنٹ ہیں درس نظامی کے، تو آج ہمارے پاس تشریف لائے۔ حضرت سب سے پہلے آپ کو ہمارے پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید۔ اور آپ بتائیں کہ پہلے بھی کبھی آپ نے ایسا کوئی انٹرویو کو پوڈ کاسٹ وغیرہ کیا ہے یا پہلی بار ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلے ویڈیو ریکارڈنگز اور انٹرویو کا 1-2 دفعہ اتفاق تو ہوا ہے، اچھا، لیکن باقاعدہ پوڈ کاسٹ کی ریکارڈنگ ہو یہ پہلی دفعہ ہو۔ اچھا، پھر مطلب کچھ نہ کچھ تو آپ کیمرے کی اہمیت اور اس کے بارے میں جانتے بھی ہوں گے۔ جی جی۔ اور اس زمانے میں اٹھنے والے جدید فتنے ہیں ان کا رد کرتے ہیں علمی لحاظ سے، اور آج ہمارے پاس تشریف لائیں۔ تو حضرت آپ اپنے بارے میں بتائیں کہ کہاں سے آپ نے شروع کیا ہے علم کا سفر، اور آج کس سٹیج پر آپ اپنے آپ کو دیکھتے ہیں، کہ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر آپ پہلی سیڑھی اس طرح اٹھاتے تو آج یہاں پر تک پہنچتے نہیں،
اس حوالے سے اپنے علمی سفر کے بارے میں تھوڑا بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ میں اسکول اور کالج کی فیلڈ میں رہا، اور اس کے بعد پھر وہاں سے اللہ کریم نے اچانک رخ تبدیل کیے مدرسے کی طرف، اور اسلام آباد میں مدرسہ سیدنا عثمان غنی محمدی مسجد شہزاد ٹاؤن، وہاں سے سفر کا آغاز کیا ہم نے، اور وہیں سے تعلیم جاری رکھی۔ پھر چونکہ زمانے کے اٹھتے ہوئے فتنے، ان کے خلاف کام کرنا علمی طور پر، اس کے تقاضے ہمارے سامنے تھے۔ بالخصوص ہمارے اساتذہ نے یہ چیز ہمیں سکھائی کہ علمی لحاظ سے علمی تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے اور اصلاح کی نیت سے فتنوں کا رد کرنا ہے اور ان کو سمجھانا ہے۔ بس اس نیت سے ہم نے محمدی مسجد سے ہی کام شروع کیا۔ ہماری سرپرستی کی ہمارے اساتذہ ترجمان وفاق المدارس مولانا عبدالقدوس محمدی صاحب دامت فیوزہم نے، اور پھر جیسے بھی آپ پوچھ رہے تھے کیمرے کے سامنے آنے کا تجربہ، تو وہ ہمیں آگے کیا ہمارے استاد محترم حضرت مولانا غلام مرزا تنولی صاحب دامت فیوزہم نے، انہوں نے۔ عام طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو نصاب میں کتابیں ہیں وہ پڑھائی جاتی ہیں، لیکن یہ جو آپ اس فیلڈ میں اب تو یہ تو نصاب وغیرہ میں تو نہیں ہے، ان کا کیسے اپنے اتنے کم وقت میں اتنا مطالعہ کر لیا کہ آپ بڑے بڑے اسٹیجوں پہ اور ادھر ادھر نظر آتے ہیں؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ اصل وجہ تو اس کی حذیفہ بھائی دیکھیں، کسی چیز کا فکر اور درد ہونا ہے۔ جی، آپ کی رات کو 3 بجے کی فلائٹ ہونا اور آپ نے پہنچنا ہو اس فلائٹ کے لیے، تو آپ ساری رات جاگتے گزار دیں گے، کیونکہ آپ کو فکر ہے کہ فلائٹ مس نہ ہو جائے۔ اسی طرح ہمیں فکر تھی کہ یار ہم نے جدید تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے جدید فتنوں کے خلاف کام کرنا ہے۔ اب ظاہری بات ہے اس کے لیے دلائل کی ضرورت ہے۔ جی، ان دلائل کے لیے مطالعہ کرنا، تحقیق کرنا، کتابوں کی طرف رجوع کرنا، یہ تب ہی ممکن ہو پایا، صرف فکر کی وجہ سے۔ دیکھیے فکر تو اس وقت اور بھی کافی زیادہ ہیں، اور آپ کو یہ فکر کیوں آئی کہ اس طرف آنا چاہیے؟ آپ اور کتنے موضوعات ان پہ کام کر سکتے تھے، اس فیلڈ کو آپ نے کیوں خاص کیا؟ اصل وجہ اس کی یہ ہے چونکہ ہمارے پر ایک ذمہ داری ہے، ہم لوگوں پر، حضور علیہ السلام کے وارث ہونے کی وجہ سے، علم دین پڑھنے کی وجہ سے، کہ ہم امت کو گمراہیوں سے بچائیں۔ بالکل، اور پھر ہم نے یہ محسوس کیا مختلف چیزوں کو دیکھتے ہوئے کہ اس وقت سب سے بڑی گمراہی کیا ہے اور سب سے زیادہ لانچنگ کس کے خلاف ہو رہی ہے۔ ہم نے اس چیز کو دیکھا، پھر اس کا انتخاب کیا، جس کے خلاف زیادہ کام ہے، جس کے خلاف زیادہ لانچنگ ہے، جس کے خلاف زیادہ پروپیگنڈے ہیں، اور جس کی ہمارے زمانے میں زیادہ ضرورت ہے، صحیح۔ اس کا انتخاب کر کے پھر اس کے خلاف ہم نے کام شروع کیا۔ اور اس سفر میں آپ کس کس سے واسطہ پڑا یا کس کس سے آپ نے وہ کیا کہ آپ اس وقت کس کے بارے میں زیادہ مطالعہ رکھتے ہیں؟ مرزا انجینئر ہو گیا اور کافی جو اس وقت کے پروپیگنڈے کر رہے ہیں، ان کے خلاف آپ نے کیسے کام کیا، کیسے شروع کیا کہ ان کے خلاف کل چلنا چاہیے؟ اچھا، میں نے جو بات محسوس کی نا، وہ بات یہ تھی کہ اس وقت صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے خلاف ماحول اور محاذ زیادہ گرم ہے۔ جو بندہ آ رہا ہے وہ انہی کے خلاف کام کرتا ہے۔ ختم نبوت پہ بات لوگ ڈرتے ڈرتے نہیں کرتے، اگر کرتے بھی ہیں تو چھپ چھپا کے کام کرتے ہیں، لیکن صحابہ کرام کے خلاف تو محاذ بنا ہوا تھا، ہر بندہ کھل کر بول رہا ہے۔ اس میں اینکرز شامل ہیں، اس میں ذاکر شامل ہیں، اس میں اپنے آپ کو علماء کہنے والے لوگ شامل ہیں۔ تو یہ چیز دیکھی اور اس کے خلاف کام شروع کیا کہ صحابہ کرام کی سیرتوں کو پڑھا جائے، ان کی عظمتوں کو سمجھا جائے، ان پر اٹھنے والے اعتراضات کو دور کیا جائے اور ان کے دامن کو ہر داغ سے صاف کیا جائے۔ اس کے لیے پھر ہم نے روافض کا رد پر کام کرنا شروع کیا، اور پھر اس طرح آزاد خیال لوگ جیسے مرزا انجینئر اور اسی طرح صاحب خلافت و ملوکیت اور ایک اسحاق بابا جی تھے، وہ اچھا، اس قسم کے لوگوں کے خلاف کام کرنا شروع کیا۔ یہ تو ٹھیک ہے، ان کے خلاف آپ نے کام کرنا شروع کیا ہے۔ آلریڈی پاکستان میں اس حوالے سے پہلے قانون بنا بھی ہوا ہے، وہ بھی ظاہر اپنی جگہ کام کر رہا ہوگا، اس کو آپ کس نظریے سے دیکھتے ہیں؟ اصل میں قانون ان لوگوں کے لیے ہے جو صحابہ کرام کو گالی دیں جی، یا صحابہ کرام کو بہت برا لفظ کہیں، ٹھیک ہے، یا ان کی ذات کو مجروح کریں بازاری انداز میں اور فوش انداز میں۔ لیکن جو علمی انداز سے اور احادیث کو لے کر اعتراضات کرتا ہے، اس کے لیے تو کوئی قانون نہیں ہے۔
علمی لحاظ سے، علمی لحاظ سے، جو قرآن حدیث کی دلیل کو سامنے رکھ کے کہتے ہیں یار یہ نہ میرا اشکال ہے کیونکہ اس حدیث سے مجھے یہ بات سمجھ آ رہی ہے، اور وہ صحابی پر اعتراض کرتا ہے. صحیح. سو اس کے لیے نہیں تھا، اور یہ ایک علمی اشکال بھی ہے، کسی کو مخلصانہ طور پہ بھی یہ ہو سکتا ہے. اب اس کے خلاف اگر قانون حرکت میں آ جائے تو پھر تو کئی لوگ ایسے گمراہ نظریات لے کے سینے میں لے کے ہی مر جائیں گے. سو لہٰذا ہم نے اس طور پر، جیسے میں نے شروع میں عرض کیا، اصلاحی طور پہ کام شروع کیا کہ لوگوں کو قرآن حدیث پڑھنے سے جو اشکال ہو رہے ہیں وہ ہم اشکال حل کرتے چلے جائیں. اس وقت آپ کیا دیکھتے ہیں کون ہے جو اس فیلڈ میں زیادہ کام کر رہا ہے، میڈیا کے حوالے سے نوجوانوں کو زیادہ گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ سب سے زیادہ کس سے لوگ متاثر ہو رہے ہیں اس وقت؟ اس وقت کئی سارے لوگ ہیں اور ہر آدمی اپنے انداز سے عنوان پہ کام کر رہا ہے، لیکن ہمارے زمانے میں اگر آپ دیکھیں کسی کا شہرہ ہوا ہے، کسی کی شہرت ہوئی ہے، تو وہ مرزا انجینئر ہے کہ اس کی شخصیت اس حوالے سے بہت ابھر کے سامنے آئی ہے اور بہت جدا انداز سے سامنے آئی ہے. صحیح. اس کے علاوہ ایک اور نام بھی ہے، ابو العلا مودودی، شاید انہوں نے بھی دفاع صحابہ کا، ان کا قلم کیا ہے اس حوالے سے کہتے تھے صحابہ کے حوالے سے؟ صحابہ کرام ان کا تو خیر انبیاء کے حوالے سے بھی مسئلہ ہے، انبیاء علیہ السلام کی عصمت کے حوالے سے، ان کے معصوم ہونے کے حوالے سے، اور پھر اسلام کے اندر سیکولرزم کو داخل کرنا، آزاد خیالی کو داخل کرنا. صحیح. اس حوالے سے بھی وہ کافی سرگرم رہے، ان کا قلم بہت چلا ہے. صحابہ کرام کے حوالے سے یہ ہوا کہ مرزا انجینئر ہو یا بابا اسحاق ہو، ان ساروں کا ماخذ اور مصدر وہ مودودی صاحب ہے. اچھا. ان سب نے مواد وہاں سے لیا ہے، اگر مواد اپنے انداز میں پیش کیا، پھر اپنے انداز سے پیش کیا، مواد وہاں سے لیا، اگر مواد نہیں لیا تو کم از کم موٹیویٹ تو وہیں سے ہوئے، متاثر وہ وہیں سے ہوں. اور بلکہ انجینئر صاحب تو یہ فخریہ طور پہ کہتے ہیں کہ ہم نے خلافت و ملوکیت کے مقدمے کو اٹھا کے عوام کے سامنے ویڈیو میں لائے. اس سے پہلے وہ تو کتابی شکل میں ہے، اور اس کے اندر جو کچھ ہے آپ سوچ نہیں سکتے. مثلا کہ میں نے خلافت و ملوکیت کا مکمل از خود مطالعہ کیا. صحیح. اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ یار میں بغیر تحقیق کی کوئی رائے قائم نہ کروں کسی کے بارے میں نے خود مطالعہ کیا. آپ یقین کریں حذیفہ بھائی، اگر آپ مطالعہ کریں گے، کوئی آدمی مطالعہ کرے گا، تو اس کے دل میں صحابہ کرام کی شخصیات کی عظمت، عزت باقی نہیں رہتی. اچھا. اور انہوں نے کتاب بھی لکھی نا، خلافت و مملوکیت، اور اس کے رد تقی عثمانی صاحب نے شاید اپنی کتاب میں کی ہے. جی. تو یہ تو ایک طرف ہو گیا، لیکن غامدی صاحب اس حوالے سے کیا کہتے ہیں، دفاع صحابہ اور صحابہ کرام کے بارے میں کیا نظریہ رکھتے ہیں؟ صحابہ کرام کے حوالے سے اب تک جو ہم نے دیکھا سنا پڑھا ہے غامدی صاحب کو، تو ان کی کوئی ایسی منفی بات سامنے نہیں آئی. حتیٰ کہ انجینئر صاحب غامدی صاحب کو اپنا استاد کہتے ہیں، اور آج کل تو انہوں نے اہل سنت کا پہلا امام انہیں کہنا شروع کر دیا. تو وہ جو پہلے امام ہے وہ اب جیسے حدیث عمار ہے، اس کو مرزا صاحب بہت اچھالتے ہیں، اور غامدی صاحب اس ضمن میں، اس حدیث کے زمرے میں حضرت معاویہ کو داخل سمجھتے ہی نہیں ہیں. تو صحابہ کرام کے حوالے سے ان کا نظریہ کافی بہتر ہے، کافی اچھا ہے اب تک کی جو میری معلومات ہے. تو پھر مرزا اگر ان سے وہ کرتا ہے تو پھر تو ان کی اچھی چیزیں بھی اس کو لینے چاہیے نا، اگر ان کی تعریف کر رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے استاد ہیں. اصل میں مرزا صاحب کسی کے نہیں ہیں، مرزا صاحب کا مسئلہ ہی ہے. مرزا صاحب جس کو استاد کہتے ہیں وہ اس کے بھی صحیح شاگرد نہیں ہوتے. اچھا، بنیادی طور پر اختلاف کیا ہے مرزا صاحب کے، مرزا انجینئر سے آپ کو؟ ہمیں اختلاف یہ ہے، پہلی بات یہ کہ وہ شخص اہل سنت کے عقائد سے ہٹا ہوا ہے. صحیح. اہل سنت کے عقائد اور نظریات دونوں سے وہ شخص ہٹا ہوا ہے، ایک بات. دوسری بات یہ، اس کے اندر اتنی قابلیت، اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ وہ دین کے باریک باریک مسئلے بیٹھ کے لوگوں کو بتاتا پھرے. دو باتیں. تیسری بات، مرزا صاحب نے اس وقت عوام کو، یوتھ کو نفرت اور فرقہ واریت دی ہے. اس بات سے میں اختلاف. وہ تو خود کہہ رہے ہیں نا، کتابی اور پتہ نہیں اس طرح کا کوئی اس کا وہ ہے نہ، ان کا ایک نعرہ ہے. اس کی کیا حقیقت ہے؟ جھوٹا نعرہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے. مرزا صاحب کہتے ہیں کہ نہ میں وابی، نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علم و کتابی. پہلی بات یہ کہ وہ بابی نہیں ہے، تو یہ بات جھوٹ ہے، اس وجہ سے کہ وہ خود کہتے ہیں محدثین میرے بابے ہیں. پھر بابی کیسے نہ ہوئے؟ محدثین کو اپنا بابا کہتے ہیں، ایک بات. دوسری بات، وہ کہتے ہیں کہ میں علم و کتاب بھی ہوں. جو انسان علمی ہوتا ہے نا، وہ فلمی نہیں ہوتا. صحیح. جو انسان علم والا ہوتا ہے وہ کتاب کے حوالے دیتا ہے، فلم کے حوالے نہیں دیتا.
کہ ایران والوں نے عمر سیریز بنائی اور کسی نبی کی سیریز بنائی، حضرت عمار کو یوں لے کر آئے، وہاں پر خط لکھا تھا. یہ سارے کام فلموں کے حوالے سے دیے جاتے ہیں. تو لگتا ہے فلمیں اس نے دیکھی ہوئی ہیں، فلمیں دیکھی ہوئی ہیں، دیکھنے کی ترغیب بھی دیتے ہیں. کیا کہتے ہیں عیداک دیکھو ایران کی فلم. ہاں، یہ ایران کی یہ والی فلم دیکھو جنہوں نے حضرت علی پہ بنائی ہے یا کربلا پہ بنائی ہے، تو وہ تو فلمیں دیکھتا ہے اور ناول پڑھتا ہے اور کہتے ہیں ابھی عمران سیریز میں اس طرح آیا ہوا ہے، وہ ناولوں کی ایک سیریز ہے. تو وہ تو ان کی یہ حالت اور حیثیت ہے. کتابی اعتبار اگر دیکھ لیں تو مرزا صاحب کتاب نہیں پڑھتے. یہ میں بڑی واضح بات کہہ رہا ہوں. وہ پھر کیوں کہہ رہا ہے علمی کتابی میں نے لکھا ہوا ہے حضور؟ امت کو ایک اچھا نعرہ دے رہا ہے نا، اور اس کے ظاہر سے ایسا لگتا ہے کہ وہ کتابی ہے. کیوں؟ کتابوں کے حوالے دے دیتا ہے، حالانکہ کتابیں نہیں پڑھتا. اچھا، اب اس پہ ایک بات سمجھیں، اگر وہ کتابیں پڑھتا ہے تو پھر کتابوں کے ساتھ انصاف نہیں کرتا، اور یہ دوگلی پالیسی ہے. اچھا، یہ دوگلی پالیسی مرزا صاحب کی. کیونکہ ایک بات جو کسی اور کتاب میں ہے اس کو بنیاد بنا کر وہ اعتراض کرنے ہیں، وہی بات ان کی پسندیدہ کتاب میں بھی ہے اور اس کتاب کو وہ کوٹ بھی کرتے رہتے ہیں. اس پر رد کیوں نہیں آیا آج تک، اور اس پر آج تک انہوں نے جملے کیوں نہیں کسے؟ اس کے آپ کہیں گے تو ہم کئی مثالیں دینے کو تیار ہیں. کوئی ایک دے دیں. چلیں ایک لے لیں. مرزا صاحب نے پچھلے کچھ عرصے میں یہ کہا کہ امام صاحب حضور علیہ السلام کے والدین کے ایمان کے قائل نہیں. یہ بات انہوں نے کی. پھر آگے اس پہ انہوں نے جملہ کہا کہ ملا علی قاری رحمہ اللہ نے دفاع کی ہے. اب یہ جو جملہ میں سمجھانا چاہ رہا ہوں، اس پہ انہوں نے کہا کہ دفاع کر کے اس نے یہ کہا ہے کہ میرا امام صحیح بھونک کر گیا. یہ لفظ ہیں امام ابو حنیفہ کے بارے میں، میرا امام صحیح بھونک کر صحیح بھونک کر گیا. ملا علی قاری کی نسبت انہوں نے کہا کہ انہوں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ میرا امام صحیح بھونک کر گیا. اب یہ جو حضور علیہ السلام کے والدین کے عدم ایمان کا قول ہے، اس کو مرزا صاحب نے بھونکا ہے. ٹھیک ہے جی، صحیح. اچھا، حالانکہ اس میں اختلاف بھی ہے اور احتمال بھی ہے کہ جو امام صاحب کی کتاب ہے اس کے نسخوں کے اندر اختلاف ہے اور پوری تفصیل ہے، پھر رجوع کی عبارات بھی ہیں، تو ہم اس مسئلے کی تفصیل میں نہیں جاتے. اگر یہ والا مسئلہ، اور جتنے لوگ ان کے پاس پوڈ کاسٹ کرنے کے لیے آئے ہیں، ہر ایک کو یہ والی بات کرتے رہے کہ جی امام ابو حنیفہ حضور کے والدین کے ایمان کے قائل نہیں. اچھا، اب سوال یہ ہے، حضور کے والدین کے ایمان کے قائل تو شیخ البانی بھی نہیں ہے. سلسلہ احادیث صحیحہ جو عربی والی ہے اس کے اندر 2592 نمبر حدیث کے تحت انہوں نے حضور علیہ السلام کے والدین کے عدم ایمان کا قول کیا. آج تک بھونک والا لفظ کہ البانی صحیح بھونک کر گیا، یہ شیخ البانی کے بارے میں کیوں نہیں کہا مرزا صاحب نے؟ کیونکہ اپنا پسندیدہ ہے، اپنا پسندیدہ آدمی ہے. اپنے ان کے بابوں نے لکھا ہے. میں مثال دیتا ہوں، امام نسائی نے بھی، امام ابن ماجہ نے بھی، دونوں حضرات نے باب قائم کیا ہے مشرکین کی قبر کی زیارت کرنے کا جواز. یہ باب قائم کیا ہے دونوں نے. اور اس کے نیچے پتہ ہے وہ کیا حدیث لے کر آئے؟ کون سی حدیث لے کر آئے؟ حضور علیہ السلام جو اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کرنے گئے تھے نا، وہ حدیث انہوں نے دلیل کے طور پہ لائی ہے کہ مشرک کی قبر کی زیارت کی جا سکتی ہے. صحیح. تو امام نسائی اور امام ابن ماجہ ان کے بارے میں تو کبھی یہ جملے نہیں کہ جی یہ لوگ صحیح بھونک کر گئے، کیونکہ وہ ان کے اپنے باب ہیں اس وجہ سے. تو یہ دوگلا پن ہے مرزا صاحب کا. اچھا، تین ہو گئے بنیادی طور پہ جو اس کے ساتھ آپ کا مرزا کے ساتھ اختلاف. جی. اور مزید اگر بریلویوں کو لے لیں یا اہل تشیع کو لے لیں، ان کے ساتھ بھی تو اس کی نہیں بنتی. وہ کہہ رہے تھے میں نے سارے فرقوں کو ختم کیا، لیکن ایک نئی فرقے کی بنیاد رہتی. اصل میں مرزا صاحب نا یوں کرتے ہیں کہ مرزا صاحب ساروں کو خوش رکھنا چاہتے ہیں، اور جن سے جو انہیں زیادہ پسند نہیں ہے نا ان سے توڑنا چاہتے ہیں. انہیں بریلوی اور دیوبندی بالکل پسند نہیں. اس وجہ سے یہ ان کی ہر بات انہی کے خلاف اکثر کریں گے. آسان چلیں ہم کر لیں تو انہیں احناف پسند نہیں. ہر بات ان کے خلاف کریں گے اور ان کو رگڑنے کے لیے کریں گے. لیکن دوسروں کو بدلے معاف کرتے ہیں نا، سب کے خلاف کر رہے ہوتے ہیں، اہل تشیع ہو یا کوئی اور ہو. نہیں، ان کے خلاف ہاتھ ہلکا رکھتے ہیں اچھا. مرزا صاحب، کیونکہ مرزا صاحب کی جو نماز ہے اس کے جو مسائل ہیں وہ سب غیر مقلدین والے ہیں، اور ان کے جو دیگر نظریات ہیں وہ اہل تشیع والے ہیں تقریباً. حضرت معاویہ کے بارے میں صحابہ اکرام کے خلاف زبان درازیاں کرنا، یہ سب اہل تشیع کے نظریات ہیں، یا وہ نظریات ہیں جو اہل تشیع کے قریب ہوں تو انسان کے اندر پیدا ہوتے ہیں. اسی طرح سنت کے زیادہ قریب اہل تشیع کی نماز کو قرار دینا، ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھنا، اس کو سنت کے سب زیادہ نزدیک قرار دینا. تو غیر مقلدین ہوں یا اہل تشیع ہوں، ان پہ یہ ہاتھ ہلکا رکھتے ہیں. ہمارے ساتھ کون سے نظریے جن کو مانتے ہیں مرزا صاحب؟ ہمارے دیوبند کے
ہمارے دیوبند کے وہ نظریات جو علماء بریلی کے خلاف ہیں، حضور علیہ السلام کے عالم الغیب ہونا، نہ ہونا، اور حاضر ناظر نہ ہونا، نور بشر کا مسئلہ، اس قسم کے مسائل میں وہ ہمارے ساتھ اتفاق کرتے ہیں، اور دو چار مسائل ہوں گے۔ اچھا، ان کی جو اس وقت فین فالوئنگ ہے یہ جینون ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں اس کے جو یوٹیوبر اور فالوور ہیں یہ اصلی ہیں یا ایک ہوتے ہیں نا خریدے کے لیے ہوتے ہیں؟ لگتا ہے آپ کو کیا اس کے بارے میں اس وقت؟ اچھا، اب اس کا جواب دو طریقے سے بنتا ہے۔ جی، پہلی بات یہ کہ اصلی ہیں، لیکن وہ جو اصلی ہیں نا وہ کسی اور نے خریدے ہوئے، یہ بات۔ کیا مطلب کسی اور نے خریدے؟ ہے تو اس کے نا؟ نہیں، وہ جنہوں نے اس کے چینل کو سبسکرائب کیا ہے اسے باقاعدہ اسلام کے خلاف کام کرنے والی NGOs نے خریدا ہوا ہے، کیونکہ مرزا صاحب کی فالوئنگ میں دو لوگ ہیں، یا تو وہ مخلص لوگ ہیں جو دین سمجھنا چاہتے ہیں، جنہیں یہ لگا ہے کیونکہ علماء کے وہ قریب نہیں رہے اور مرزا صاحب نے بات کی ہے تو ساتھ سکین آ گیا، تو انہوں نے سمجھا یار یہ کوئی جو ہے نا تحقیقی عالم ہے، یہ کوئی ریسرچ اسکالر ہے، یہ زبردست آدمی، اس کو سنتا، تو مخلص لوگ ہیں، ایسے کم ہیں، ٹھیک ہے۔ دوسرے وہ لوگ ہیں جنہوں نے اسلام کے خلاف کام کرنا ہے، اسلام کے خلاف کام اسلام کے خلاف کام کرنا کرنا ہے، اور وہ اس کے فالوور ہیں۔ کیسر احمد راجہ صاحب کی جب انجینئر صاحب کے ساتھ پوڈ کاسٹ ہوئی ہے اس کے اندر انہوں نے یہی بات رکھی ہے کہ سیکولر لبرل وہ مرزا صاحب کے کلپ لاتے ہیں اور لا کے بطور حوالہ پیش کرتے ہیں، قادیانی مرزا صاحب کے کلپ لاتے ہیں اور کلپ لا کے حوالے کے طور پہ پیش کرتے ہیں، اہل تشیع ہمارے سامنے مرزا صاحب کے کلپ لاتے ہیں اور ان کے کلپ لا کے ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں کہ آپ کے عالم اہل سنت مولوی یہ والی بات کر رہے ہیں۔ تو ان کے کئی فالوورز ایسے ہیں جو اسلام دشمن ہیں، اسلام دشمنی میں وہ صرف مرزا صاحب کا مواد استعمال کرتے ہیں۔ ایک ہے جو اسلام دشمن ہے، دو قسم کے فالوور ہیں ان کے، جی، اور دوسرا جو بالکل جانتے ہیں، مخلص ہیں اور سادے سے لوگ، انہیں زیادہ معلومات نہیں جو ہیں، زیادہ اور جب دین کی ہوتی ہے طرف تو وہ نہیں چھوڑ جاتے ہیں۔ جی، تو ان کا بیانیہ زیادہ کیوں مقبول ہو رہا ہے عام علماء کے حوالے سے؟ باقی ہمارے کتنے بڑے بڑے علماء ہیں لیکن اس کا بیانیہ زیادہ مقبول ہو رہا ہے اس وقت، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی بھی دو وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ کہ مرزا صاحب کی جو ٹیم ہے اکیڈمی کی، اس کی وجہ سے اس کا بیانیہ زیادہ مقبول ہو رہا ہے، ایک بات۔ کیوں اس ٹیم میں اتنا کیا؟ ہاں، اس ٹیم میں اتنا کیا، اب دیکھیں مرزا صاحب کے اسٹوڈنٹس ہی کئی چینل چلاتے ہیں، اچھا، کئی چینل چلاتے ہیں، اور مرزا صاحب کو اس بات کا پتہ بھی ہے۔ بعض اوقات مرزا صاحب یہ کرتے ہیں کہ ایک ویڈیو ان کے چینل پر ہے، وہ اس کی ترغیب نہیں دیتے، کسی اپنے اسٹوڈنٹ کے چینل پر کوئی ویڈیو آئی ہوگی تو اس کی ترغیب دیں گے۔ اچھا، میں اس پہ ایک لطیفے کی بات بتاؤں۔ مرزا صاحب نے جھوٹ کی برمار کی اور مرزا صاحب نے اس میں کہا کہ میرے اوپر کیفیت طاری تھی اور ایسے اللہ کبھی کبھی کیفیت طاری کراتے ہیں اور سب اس کے اندر جھوٹ ہے، تو معلوم ہوا کہ وہ کیفیت اللہ نے طاری نہیں کی تھی، شیطان نے طاری کی تھی۔ اچھا، اس ویڈیو کے اندر انہوں نے جھوٹ بولے اور بددیانتی کی روایات کو لے کے بہت کچھ کیا، وہ ویڈیو ان کے اپنے چینل پر بھی ہے، لیکن اس کی ترغیب نہیں دی، ان کا کہ یار ہدایہ پورٹل والا اس نے جب یہ ویڈیو اپلوڈ کیا نا تو کمال کر دیا، کیا اس نے ویلیو ایڈیشن کی ہے۔ اچھا، ہم لوگ یہ سمجھے کوئی حوالہ جات لگا دیے ہوں گے، کوئی راویوں کی جرا بیچ میں ایڈ کر دی ہوگی، کوئی اس مزے کی بات ہمیں ملے گی۔ ہم نے جب اس کو کھولا ویڈیو وہی تھی، سب مواد وہی تھا، صرف پیچھے میوزک ایڈ ہوا تھا، کسی اور کے چینل پہ تھی؟ ہاں، میوزک ایڈ ہوا تھا، اور وہ ہدایہ پورٹل والے یا دیگر کئی چینل ہیں وہ انہی کے ہیں، انہی کے اسٹوڈنٹ اس کو چلاتے ہیں اور انہیں بھی پتہ ہے کہ سب میری اسٹوڈنٹس ہیں۔ تو ایک تو یہ وجہ ہے کہ ان کی جو ٹیم ہے وہ وسیع پیمانے پر کام کر رہی ہے، مختلف چینلز بناتی ہے، پھر اس کو ٹرینڈ میں لے کر آتی ہے تو ہر بندے تک بات پہنچتی ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ ہمارے ہاں بعض لوگوں کا مزاج یہ ہے وہ آسانی چاہتے ہیں یا سب سے الگ بات چاہتے ہیں، وہ مرزا صاحب کرتے ہیں؟ وہ مرزا صاحب کرتے ہیں، ہم سے وہ ہوتی نہیں ہے، اور نہ شریعت میں اس کی گنجائش ہے، جہاں تک گنجائش ہو وہاں تک تو ہم کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر ساری نمازیں اگٹھی بھی پڑھ لو، یا اہل تشیع کے طرز پر ظہرین اور مغربین کی ترتیب بنا لیں، اب اس میں امت کو آسانی مل رہی ہے، ہم یہ بات کرتے نہیں ہیں، انجینئر صاحب کرتے ہیں، لوگ ان کو سن لیتے ہیں۔ تو اس وجہ سے مرزا صاحب کا جو بیانیہ ہے اس کو پذیرائی مل رہی ہے۔ لیکن اس کی پذیرائی پھر صرف زیادہ نوجوان کیوں سن رہے ہیں، زیادہ نوجوانوں میں مقبول ہیں، اس کے کیا وجہ ہے؟ تو سننے سارے عمر کے افراد سنیں لیکن نوجوان اس میں زیادہ متاثر ہوئے ہیں۔ اصل میں جو سہولت اور آسانی ہوتی ہے وہ نوجوانوں ہی کو چاہیے ہوتی ہے نا، بزرگ تو اس کام پر پوری زندگی گزار چکا ہوتا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ مشکلات زیادہ بزرگوں کے لیے ہوتی ہیں نا عمل کرنے، لیکن وہ عادت بن چکی ہوتی ہے نا ان کے لیے، صحیح۔
اب وہ کہتے ہیں بس ٹھیک ہے اسی پر عمل کرنا ہے. دوسرا بزرگوں کے اندر ایک مزاج ہوتا ہے. خیر مرزا صاحب کو سن کے کہیں بزرگ بھی بگڑے ہیں, یہ علیحدہ بات ہے. بزرگوں کے اندر ایک مزاج ہوتا ہے یار پرانے جو لوگ ہیں نا اور جو علماء سے بات سنی ان پر اعتماد کر لیا جائے. نوجوان کے اندر اعتماد والی بات نہیں ہے, یہ کم ہے. اچھا وہ اس وجہ سے نہیں کہ یہ علماء کے قریب نہیں ہے, تو یوٹیوب پر سنا اور ساتھ کچھ سکینز آ گئے. مرزا صاحب نے بعض اوقات خام خواہ مرزا صاحب بول دیتے ہیں جی بخاری میں ہے اور مسلم میں, حالانکہ ہوتا کچھ نہیں ہے, خام خواہ بعض اوقات بولتے ہیں. تو بس اس چیزوں سے نوجوان متاثر جلدی ہوتے ہیں. صحیح. اس کا نظریاتی اور علمی ارتقاء کیا ہے, کیسے اتنا جلدی اوپر کے سامنے آ گیا یہ؟ اچھا یہ جلدی تو سامنے نہیں آیا, اس کو تقریباً تو اب 10 سال یا شاید 12 سال ہونے لگے. اس سے بڑے بڑے علماء تھے جو پہلے سے کام کر رہے تھے, وہ اتنے مقبول نہیں ہوئے, تو جلدی مقبول ہو گیا ان سے. ہاں جلدی مقبول ہونے کی یہ وجہ ہے کہ پہلے تو یہ مسلسل کام کرتا رہا. باقاعدہ اس کا استاد یا ایسا کوئی اس نے پڑھا ہے, کوئی سند اس کے پاس نہیں؟ نہیں, اس کو اس بات کی توفیق ہی نہیں ملی اللہ کی طرف سے. اچھا یہ بابا اسحاق کو اپنا استاد کہتا ہے, اس کی بھی صرف اس کی ایک ملاقات ہے, ایک ملاقات کے بعد یہ استاد ہے. خیر تو یہ جو اس کا سفر ہے نا, تو اس کے 2 سفر ہیں. ایک تو دعوت کا سفر ہے اور ایک خود علمی طور پہ پڑھنا سیکھنا اس کا سفر ہے. تو مرزا صاحب پہلے خود پڑھتے رہے ہیں, پہلے یہ بریلوی رہے ہیں, ہری پگڑی باندھتے رہے ہیں, دعوت اسلام, حتیٰ کہ الیاس قادری صاحب کے گھر جاتے رہے, ان کے پیچھے نمازیں پڑھتے رہے, ان کے ساتھ کھانے کھاتے رہے. الیاس قادری صاحب کے ساتھ؟ جی. اس کے بعد یہ تبلیغی جماعت میں آئے, یعنی کہ دیوبند کی طرف آئے. اس کے بعد انہیں وہاں انہیں کچھ عبارات پہ اشکال ہوا, حالانکہ کوئی اشکال والی بات نہیں تھی. وہاں سے اٹھ کے یہ غیر مقلد ہو گئے. غیر مقلدوں کے ساتھ بھی تھوڑی سی ان کی نہیں بنی, تو انہوں نے کہا چلو اپنا فرقہ لانچ کر لیتے. پھر انہوں نے اپنا فرقہ لانچ کر لیا, اور اس میں یہ اہل تشیع کے قریب بھی ہو گئے, غیر مقلدین کے قریب بھی رہے. اس کا آغاز کب ہوا تھا دعوت کا؟ ان کے جو اپنا انہوں نے سب کو چھوڑ کے جب اپنا وہ کیا تھا, شروع کیا تھا سسٹم, اس کا آغاز تقریباً 10 سے 12 سال قبل ہو گیا تھا. مطلب 10-12 سال سے محنت کر رہے ہیں. جی. تب سے انہوں نے پھر دعوت کرنی اور دعوت کا کام کرنا, درس قرآن دینا شروع کر دیا تھا. اچھا ان کے اور جوید احمد غامدی کے درمیان کس قسم کا تعلق ہے, ان کے نظریات یا اس کے نظریات؟ اچھا تعلق تو استاد شاگرد والا ہے, جو مرزا صاحب خود کہتے ہیں. اختلاف تو پھر بھی کسی بات میں کریں گے ان سے؟ اختلاف تو بہت ساری باتوں میں کرتے ہیں. سب سے بڑا اختلاف یہ ہے کہ مرزا صاحب بدتمیز آدمی ہے اور غامدی صاحب سلجھے ہوئے, اخلاق والے آدمی ہیں, پیار سے گفتگو کرتے ہیں, آرام سے جواب دیتے ہیں. اور مرزا صاحب میں یہ والی حرکت نہیں ہے. حالانکہ مرزا صاحب کا اپنا دعویٰ ہے کہ نبوت کے اخلاق میں سے کچھ جو ہے ذرہ مجھے ملا ہے. اب اسی بات کو کل کوئی ملحد اٹھائے کہ اگر یہ نبوت کے اخلاق کا یہ ذرہ ہے تو پھر تو کیا ہی کہنا ہے. تو جو فرق ہے وہ بعض چیزوں کے اندر فرق ہے. حیات عیسیٰ کا مسئلہ ہو گیا مثال کے طور پر, غامدی صاحب حیات عیسیٰ کو درست نہیں سمجھتے, نظریے کو اس کے خلاف ہیں, اور مرزا صاحب اس کے قائل ہیں. اور بھی کئی فرق ہیں, اب جیسے حدیث عمار کا میں نے بتایا. اسی طرح غامدی صاحب بخاری اور مسلم کو تاریخ کی کتاب کہتے ہیں, یہ حدیث کی کتاب کہتے ہیں. اب اس وقت بریلوی اگر دیوبندیوں کو کسی بات میں اختلاف کرے, کوئی برا کہیں, دیوبندی بریلویوں کو کہیں, تو یہ تو سمجھ آ رہا ہے کہ دونوں کا آپس میں اختلاف ہی ہو. تب مرزا صاحب تو ڈرگ سب کے اوپر کر دیتے ہیں, اس کے کیا وجہ ہے؟ وہ نہ بریلویوں کو معاف کرتے ہیں نہ دیوبندیوں کو, تو اس میں کوئی سمجھ نہیں. ظاہری بات ہے جب اپنا فرقہ لانچ کرنا ہوگا اور باقی فرقوں سے لوگوں کو ہٹا کے اپنے فرقے میں لانا ہوگا, پھر تو یہی طریقہ کار ہوگا نا, ہر فرقے کی کسی نہ کسی بات کو غلط کہہ دیں گے. دیکھیے وہ اب جب آ کے دونوں کو غلط قرار دیتے ہیں, پھر تو یہ خود شاید ایک فتنہ ہے. شاید نہیں, بالیقین یہ فتنہ, کیونکہ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ یہ پہلے سے جو 3 چلے آ رہے تھے گروہ ان کو غلط کہہ رہے ہیں. یہ تینوں مل کے جس بات کو صحیح کہتے ہیں مرزا صاحب اس کو بھی غلط کہتے ہیں. صحابہ کرام کے خلاف بولنے کا مسئلہ ہو, جس طرح یہ بولتے ہیں. اب یہ تو بریلوی دیوبندی اہل حدیث میں سے کوئی بھی اس بات کا قائل نہیں ہے, لیکن مرزا صاحب یہ والی حرکتیں کرتے ہیں. کیوں اس فتنے کی کیا ہوا ہے؟ ہاں, پہلی وجہ یہ ہے کہ مرزا صاحب لوگوں کو نا آزاد خیال بنانا چاہتے ہیں. اس کی ابتدا وہ علماء سے کرتے ہیں, پھر فقہاء پہ جاتے ہیں, اور پھر ڈائریکٹ صحابہ کرام کے اوپر ہاتھ رکھتے ہیں. آزاد خیال بنانا. دوسری بات یہ شیعوں کو خوش کر, پھر تو یہ خود شاید ایک فتنہ ہے. شاید نہیں, بالیقین یہ فتنہ,
کیونکہ وہ اس وجہ سے تاکہ ہم خوش رہیں. ہم تو کہاں خوش ہیں ان سے. اس بات سے تو خوشی ہے نا کہ وہ انہوں نے خلفۂ ثلاثہ کی کوئی نہ کوئی بات کر دی ہے. صحیح. اس وجہ سے لوگ انہیں شیعہ نہیں کہتے. تو اپنے اوپر شیعت کا لیبل نہ لگے اس وجہ سے وہ شیعت کی مخالفت کرتے ہیں. اور شیعہ خوش رہیں اس وجہ سے وہ حضرت معاویہ، بلکہ وہ تو تانے دیتے ہیں شیعت کو کہ تم نے لانتے بھیج کے بنو امیہ حضرت معاویہ کے ساتھ وہ کام نہیں کیا جو میں نے رضی اللہ عنہ کہہ کے کر دیا. وہ تو شیعت کو تانے دیتے ہیں جو کام تم نے کرنا تھا وہ میں نے کر دیا. پھر تو ان سے خوش نہیں ہوں گے. اب ہم دیگر ان کو خوش کرتے ہیں نا، تو جب ان کو تانے وغیرہ دے رہے ہیں پھر وہ کہاں خوش ہوں گے ان سے. نہیں، وہ تانا انہیں بھی اچھا لگتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ مذہب خود بھی اسی قسم کا ہے نا کہ ایک بندہ ہو وہ دوسرے مذہب کے اندر گھسا لیا جائے، بندہ انہیں کا ہو، ان کے طرز پہ کام کرتا رہے، بے شک ظاہری طور پر ہماری مخالفت بھی کرتا رہے. اچھا، صرف ظاہری طور پر ان کی مخالفت کر رہے ہیں. ظاہری طور پر ان کی مخالفت کریں. 3 نمازیں یاد چھوڑ کر پڑھتے ہیں شیعوں کی طرح. شیعہ بھی 3 نمازیں آج شروع پڑھتے ہیں. نہیں، وہ تو ساری یاد چھوڑ کے پڑھتے ہیں نا، یہ 3 پڑھتے ہیں صحیح. تاکہ وہ خوش رہیں اور اس کو زیادہ سنت کے قریب بھی گئے تو پھر اس پہ دلائل بھی دیتے ہیں. اچھا، ان کے پیچھے جو نماز پڑھتے ہیں مرزا انجینئر کے پیچھے، ان کی نماز ہوگی یا آپ کس لحاظ سے دیکھتے ہیں اس کو؟ نہیں، میں تو مفتی نہیں ہوں، فتویٰ تو مفتی دے دیں گے. البتہ مجھے لگتا نہیں ہے کہ ان کی نماز ہوتی ہوگی. اگر کوئی صحیح عقیدے کا آدمی ہو، اگر کوئی اسی کے عقیدے کا آدمی ہے اور اسی نظریات کا آدمی ہے تو پھر تو دونوں ایک جیسے. جیسے کوئی ہمارا جیسا کوئی جس کو اتنا خاص پتہ نہ ہو، وہ چلا جائے ویسے ہی سننے کے لیے کہ میں دیکھتا ہوں کیا بولتے ہیں، تو ظاہر ہے وہاں نماز کا ٹائم ہوگا، نماز ہی پڑھے گا. نہیں، وہاں نماز ہوگی یا نہیں؟ نہیں، مرزا صاحب اگر نماز پڑھیں تو انشاءاللہ نہیں ہوگی. اچھا، انشاءاللہ نماز نہیں ہوگی. تو ظاہر کوئی اسٹوڈنٹ وغیرہ ان کا پڑھائے گا تو ہاں، وہ اس قسم کے نظریات کا جو بھی آدمی پڑھائے گا نماز نہیں ہوگی پیچھے. اچھا، آپ اس کو اگر فتنہ سمجھتے ہیں تو پھر اس کے سدباب کے لیے کیا حکمت عملی ہو سکتی ہے؟ دیکھیں 2 طریقہ کار ہیں. ایک تو یہ ہے کہ مرزا صاحب کے خلاف قانونی چارہ جوئی کی جائے، جو کہ پچھلے دن ہوئی بھی ہے. ٹھیک. ان کا سدباب کیسے ہو سکتا ہے مرزا انجینئر کا؟ مرزا انجینئر کے سدباب، اس کا طریقہ یہ ہے کہ لوگوں کو مرزا صاحب کی حقیقت بتائی جائے. کیا منصوبہ بندی ہوگی اس کی؟ ہاں، منصوبہ بندی یہ ہے کہ سوشل میڈیا کے ذریعے یا انفرادی ملاقاتوں کے ذریعے، جیسے ہم گراؤنڈ لیول پہ کام کرنا کہتے ہیں، اس ذریعے جو نوجوان ان سے متاثر ہوں ان کو بھی، جو نہ ہوں ان کو بھی بتائی جائے کہ یہ شخص فراڈ کرتا ہے، ٹھیک ہے، علمی بددیانتی کرتا ہے. صحیح. اس کے دوگلے اصول ہیں. جو بندہ پسند ہوگا اس کو کچھ نہیں کہے گا، جو پسند نہیں ہوگا اس کو سب کچھ کہے گا، ٹھیک ہے. اور دلائل میں ہیر پھیر کرتا ہے، اوپر کی بات نیچے، نیچے کی بات اوپر. جو بات اس حدیث سے ثابت ہی نہیں ہو رہی اس کو خام خواہ ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے. صحیح حدیث کیا ہے کہ اندر جھوٹی حدیثیں بھی لے کر آئے گا، ضعیف حدیثیں بھی لے کر آئے گا، بے سند روایات بھی لے کر آئے گا، سند کا دعویٰ کر کے. یہ بات سمجھائی جائے. صحیح. اور جو دلائل یہ دے چکے، جو یہ مسائل اٹھا چکا ہے، ان کے علمی طور پر جوابات دے دیے جائے. امت پیچھے ہٹتی ہے. بحمد اللہ ہماری کئی لوگوں کے ساتھ گفتگو ہوئی ہے اور تقریباً 2 درجن کے قریب یا اس سے زیادہ افراد ایسے ہوں گے جو مرزا صاحب سے واپس آ گئے. انہیں مرزا صاحب کو بالکل سننا چھوڑ دیا. آپ کو سن کے آپ کے ساتھ رہ کے؟ ہاں جی، میری ذاتی محنت جن کے ساتھ میں نے گفتگو کی ہے، بات کی ہے، مرزا صاحب کو چھوڑ کر وہ بالکل علماء کے ساتھ جڑ چکے ہیں، انہیں سنتے ہیں اور مرزا صاحب کے خلاف کام کرتے ہیں. اور کئی سارے لوگ ایسے ہیں، ان کی تعداد تو اس سے بھی زیادہ ہے، کہ جنہوں نے جو صحابہ کرام پر اعتراضات کرتے تھے وہ اعتراضات کرنے چھوڑ دیے. اور جو اپنا باقی نیٹ ورک کتنے آپ نے لوگ ابھی تک مرزا سے ہٹائے ہوں گے؟ مرزا صاحب سے جو باقاعدہ ہٹانے والے لوگ تقریباً 2 درجن کے قریب ہیں اس وقت. وہ تو آپ نے نا، باقی جو آپ کے متعلقین ہو گئے یا باقی علماء، اس کی تعداد تو ہم نے پھر کبھی شمار ہی نہیں کی. اس کی تعداد اس سے بھی زیادہ ہے. عمران صفدر صاحب کام کر رہے ہیں اس حوالے سے، آپ کیا کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ عمران صفدر صاحب بہترین کام کر رہے ہیں، لاجواب کام کر رہے ہیں. کیا کہیں گے مزید جو ان کے لیے؟ ان کے لیے مزید ہم برکت کی دعائیں کریں گے، رحمت کی دعائیں کریں گے اور حفاظت عافیت کی دعا کریں گے. اور جو زور سے کریں یا مزید اور زور سے کام کرتے رہیں. کچھ آپ نے چیزیں دیکھی ہوں گی اس کو ایسے کر لیں تو زیادہ اچھا رہے گا؟ یا نہیں، میری پچھلے دنوں کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی صحیح. اور تفصیلی ملاقات ہوئی تھی، تو جو کرنے والی چیزیں تھیں میں نے انہیں بتا دی تھی. صحیح. اچھا، سدباب کے لیے آپ علمی نقطہ کیا دیکھتے ہیں اس کے؟ علمی لحاظ سے آپ اس سے بچنا چاہتے ہیں؟ علمی لحاظ سے یہ ہے کہ بالخصوص وہ مسائل جن پر مرزا انجینئر گرفت کرتا ہے، جن پر مرزا انجینئر بولتا ہے، ان پر علماء اہل و سنت کی رائے ان کے دلائل سمیت پڑھ لی جائے، پھر انشاءاللہ العزیز انسان ادھر ادھر نہیں جاتا. اچھا، ایسا بھی ہوا ہے کبھی 8 سال درس نظامی کیا ہوا عالم بھی ان سے متاثر ہو کہ ان کی طرف چلا گیا ہو؟ ہاں، ایسے کیس بھی ہیں ہمارے. ایسی کارگزاری ہو آپ کے پاس؟
ہمارے پاس کئی مدارس کی کہانی ہے اور تقریباً تمام مسالک کی کہانی ہے کہ 8 سالہ درس نظامی کورس کیا ہوا تھا، تو مرزا صاحب کی گفتگو سننے کے بعد اس کے دلائل سے متاثر ہو گئے. اس کی بنیادی وجہ کہ انہوں نے اس مسئلے کے اوپر اہل سنت کے علماء کو نہیں پڑھا ہوا تھا. ہماری جب ان سے بات ہوئی، اس پر انہیں دلائل دیے گئے، بالکل خاموش، بالکل رجوع کیا ان لوگوں نے. میں مثال دیتا ہوں، پچھلے دنوں میرے سے بات ہوئی پچھلے کچھ عرصے میں، اور وہ درس نظامی تقریباً کر چکے تھے، بلکہ کر چکے ہیں. جی. ان کو عدالت صحابہ کرام کے مسئلے پہ اشکال تھا، اور وہ وہی بات کرتے تھے جو مودودی نے کی ہے، جو مرزا صاحب کرتے ہیں عدالت صحابہ کے مسئلے میں. ان کے ساتھ ہماری گفتگو ہوئی، تقریباً آدھے گھنٹے کی گفتگو کے بعد ان کے تمام اشکالات حل ہو گئے تھے، اور وہ عدالت صحابہ کا وہ نظریہ جو اہل سنت کا ہے اس کو اپنانے پہ اور ماننے پہ تیار تھے. اچھا، ابھی آپ نے کہا کہ وہ اہل تشیع کا فرنٹ مین ایک قسم کا، کہہ سکتے ہیں. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ وہ سیکولر کا اور قادیانیوں کے بھی فرنٹ مین ہے. تو اہل تشیع تو اس کی کیا دلیل ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ انہوں نے قادیانیت کے بارے میں جو نظریات تھے نا، امت کو وہ ہلکے کر کے بتائیں. قادیانیوں کے بارے میں بہت ساری غلط باتیں بتائی ہیں جس سے نرمی کا گوشہ پیدا ہوگا. جیسے کوئی ایک مثال کے طور پر انہوں نے ایک صوفی ہیں حضرت خواجہ بایزید بستامی رحمہ اللہ، جی. ان کی ایک عبارت ہے، اس کا وہ مطلب بنتا نہیں تھا اور وہ مؤول عبارت تھی. اس عبارت کو ذکر کرنے کے بعد کہا کہ بھئی ایسی بات تو مرزا قادیانی نے بھی نہیں کی کہ میں موسیٰ ہوں، میں عیسیٰ ہوں، میں نوح ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں. حالانکہ مرزا قادیانی کی کتابوں میں یہ بات موجود ہے، وہ تو خود کو محمد ثانی کہتا ہے. تو مرزا صاحب نے یہ والی بات کیسے کی؟ اب دیکھیں نا، دو باتیں، صحیح، یا تو یہ ان کے فرنٹ مین ہی کر رہے ہیں، یا پھر یہ جاہل ہیں. جب جاہل ہیں تو پھر بولے کیوں؟ ایک آدمی کو پتہ نہیں ہے تو بولتا کیوں ہے؟ جی. اسی طرح قادیانیوں کے بارے میں یہ والی بات کرنا کہ اگر وہ ہمیں کافر نہ کہے تو ہم بھی انہیں کافر نہ کہیں گے. کیوں نہیں کہیں گے؟ قادیانیوں کو؟ ہاں جی. صحیح، وہ ہمیں کافر کہتے ہیں، ہم اس کو کافر کہہ رہے ہیں، وہی سمجھتے ہیں. وہ اس وجہ سے کافر. جی. اچھا، اس کے بعد ہم قادیانیوں پہ ہمارا مسئلہ چل رہا تھا، بہترین چل رہا تھا، اور میں نے آپ کو یہ بات کی قادیانی کا فرنٹ مین ہم کیوں کہتے ہیں؟ خود قادیانی مرزا صاحب کی ویڈیو استعمال کرتے ہیں. ہمارے سامنے کئی دفعہ مناظروں میں وہ ویڈیو پیش ہوئی ہے، تمہارا مولوی تو یہ والی بات کر رہا ہے. انجینئر کو ہمارا مولوی کہتے ہیں. ہاں جی، اور پھر ہم بتاتے ہیں کہ یہ ہمارا نہیں ہے، آپ کا ہی ہے. صحیح. اچھا، دوسری بات یہ جو مزے کی بات، مرزا صاحب نے اٹھایا اشرف علی رسول والا مسئلہ اور چشتی رسول اور شبلی رسول والا مسئلہ، اور یہ سارے مسئلے اٹھانے کے بعد انہوں نے کہا کہ جناب والا یہ کام تو مرزا قادیانی نے بھی نہیں کیا کہ اس نے اپنے نام کا کلمہ پڑھایا ہو، تمہارے بابوں نے تو اپنے کلمے پڑھائے. اب یہ قادیانیوں کا فرنٹ مین ہونا نہیں ہے تو کیا ہے؟ اگرچہ نہ چاہتے ہوئے ہوں، غیر شعوری طور پر ہوں، لیکن ہے. ہمارے بابوں نے کون سے کلمے ایسے کیے؟ نہیں، ہمارے بابوں نے کوئی کلمے نہیں پڑھائے. اس کی نظر میں ہاں، اس کی طرف سے یہ صرف الزام ہی ہے. بقاعدہ کوئی ثابت کر سکا یا نہیں؟ ثابت نہیں کر پایا. ثابت کر پاتا تو پھر کیا ہی بات تھی نا. یہ تو ہمارا ارمان رہ گیا کہ مرزا صاحب یہ ثابت کر دیں کہ یہ ہمارے کلمے ہیں اور ہمارے بنیادی عقائد ہیں، یہ مرزا صاحب ثابت کریں. اچھا، آپ اس کو ایک فتنہ کہیں جو بھی کہیں، آپ اس کو 10 15 20 سال بعد کہاں دیکھتے ہیں؟ کیا ہے؟ ہم اس کو 15 سال 10 سال بعد زوال میں دیکھتے ہیں. کیا مطلب نہیں ہوگا؟ بالکل ختم. ہاں، اس قسم کے فتنے اور نئی فکر، نئی سوچیں نا ہر دور میں کھڑی ہوتی ہے. مجھے بتائیں پہلے دور میں معتزلہ تھے یا نہیں تھے؟ جب ہماری عقائد کی کتابیں، آج وہ کہاں پر؟ آج باقاعدہ ان کا کوئی وجود نہیں ہے. لیکن ان کے عقائد تو کچھ ابھی بھی دوسرے فرقے عقائد ایسے، تو وہ عقائد جو مرزا صاحب کے نا وہ تو پہلے سے چلے آ رہے ہیں، 1000 سال پہلے سے شیعت کے مذہب سے چلتے ہوئے آ رہے ہیں. تو مرزا صاحب نے بھی وہ لیے، مرزا صاحب نے کوئی نیا عقیدہ تو نہیں بنایا. وہی آگے کچھ نہ کچھ یہ چلیں گے، مرزا صاحب سے لوگ لیں گے، لیکن مرزا صاحب کا وجود ختم ہو جائے گا. اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں. مرزا صاحب کا جو پیک تھا وہ 2020 میں تھا، 21 میں تھا. آج وہ والا پیک تو نہیں ہے. فالوورز ان کے بڑھ رہے ہیں مزید دن بدن. نہیں، وہ تو بڑھتے رہیں گے، لیکن مرزا صاحب کی ویورشپ کتنی ہے؟ مرزا صاحب کو لوگ سنتے کتنے ہیں؟ مرزا صاحب کو لوگ چھوڑ کتنے چکے ہیں؟ مفتی طارق مسعود صاحب کے مناظرے کے بعد کتنے لوگوں نے مرزا صاحب کو چھوڑا؟ اس کے بعد مفتی حنیف قریشی صاحب گئے، اس کے بعد کتنے لوگوں نے چھوڑا؟ اویس ربانی نے چیلنج کیے، مرزا صاحب سامنے نہیں آئے، کتنے لوگوں نے چھوڑا؟ مرزا صاحب نے پی ٹی آئی کے خلاف بیانیہ دینا شروع کیا، کتنے لوگوں نے مرزا صاحب کو چھوڑ دیا؟ مولانا عمران صفدر صاحب کی ویڈیو دیکھی، کتنے لوگوں نے چھوڑ دیا؟ میں انفرادی طور پہ سوشل میڈیا پر باقاعدہ نہیں، گراؤنڈ لیول پر کام کر رہا ہوں، اور مجھ جیسے اور بے شمار کئی لوگ کریں، ان کو سن کے کتنے لوگوں نے چھوڑ دیا. حالانکہ پہلے یہ تصور ہی نہیں ہوتا تھا کوئی مرزا کو سنے گا اور اس کو چھوڑے گا.
کئی لوگ چھوڑ چکے ہیں مرزا کی حقیقت سے واقف ہو کے. اگر 10 سال بعد آپ سے آتے اگر خدا نخواستہ یہ نہ ہوئے تو ان کی تحریک یا ان کا یہ فتنہ آگے چل سکے گا؟ ہاں فتنہ کچھ نہ کچھ تو چلے گا, ظاہری بات ہے. اسٹوڈنٹ ہیں ان کے, اور اب تو سوشل میڈیا کا دور ہے تو ویڈیوز ہیں ان کی, تو فتنہ کچھ نہ کچھ تو چلے گا. ظاہری بات ہے فتنہ ایک دفعہ سر اٹھا لے, عروج پکڑ لے, پھر وہ بالکل ختم نہیں ہوتا. جیسے قادیانیت کا فتنہ ہے, انکار حدیث کا فتنہ ہے. مطلب ان کے جتنے ادھر تک پہنچنے میں جتنا ٹائم لگا اتنا پھر ان کے زوال میں بھی لگ سکتے ہیں. زوال میں بھی لگ سکتا ہے, اور زوال شروع ہے مرزا صاحب کا. اچھا, مرزا صاحب کا زوال شروع ہے. لیکن ہم نے تو نہیں دیکھ رہا کہ ان کا لوگ تو ان کو باقاعدہ اسی طرح سے سن رہے ہیں, ان کی دلیلیں حوالے ہر چیز ان کی چل رہی ہے. وہ اصل میں نا دن بدن لوگ اور ان کے پاس جاتے ہیں, پوڈ کاسٹ وغیرہ یہ وہ آگے پیچھے. نہیں, پوڈ کاسٹ والے تو اپنے ویوز کے لیے جاتے ہیں, اور انہی پوڈ کاسٹ کے ذریعے مرزا صاحب ذلیل ہو جاتے ہیں. اب دیکھیں نا جتنی میمز اس وقت مرزا صاحب پہ بن رہی ہیں عموماً وہ پوڈ کاسٹ ہی سے نکالی ہوئی ہیں. صحیح, پوڈ کاسٹ میں ہی مرزا صاحب کو بلنڈر کر دیتے ہیں. اس قسم کے یہ مزید 5-10 سال تک اور کرتے رہیں گے تو عوام چھوڑ جائے گی نا. اچھا, کسی علمی آدمی کے سامنے کیوں نہیں بیٹھتا؟ آپ نے کتنی مثالیں دی, طارق صاحب ہو گئے, وہ ایک پریل جو کہ بلان صاحب تھے وہ بھی گئے تھے, اور بھی کافی حضرات علمی گئے ہیں, ان کے ساتھ کیوں نہیں بیٹھتا؟ اس کو پتہ ہے کہ میں اگر بیٹھا تو بقول انجینئر صاحب انہی کے لہجے میں کہہ رہا ہوں منجی ٹھک جائے گی. تو پھر ڈائریکٹ کہہ رہے نہ ہونا, جب آ جاتے ہیں ساری ترتیب ہو جاتی ہے پھر وہ کئی بھاگ جاتے ہیں آگے پیچھے کر لیتے ہیں. یہی تو فن ہوتا ہے نا, یہی تو مرزا صاحب کا فن ہے. اس سے ذرا انسان ٹرینڈ میں رہتا ہے. مرزا صاحب کو یہ والا شوق بھی ہے کہ وہ ٹرینڈ میں رہیں اس وجہ سے. اور مرزا صاحب یہی کچھ چاہتے ہیں, اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں چاہتے. بس میں دکھتا رہوں اسکرین کے ہاں, بس ہمارا ڈرامہ چلتا رہے, کیونکہ اگر کسی دن یہ کسی کے سامنے بیٹھ گئے تو وہ ان کا علمی دنیا میں آخری دن ہوگا. ابھی تک کسی کے سامنے بیٹھے کوئی چھوٹا ہے یا کچھ نہیں سے. ہم پچھلے دنوں ایک ویڈیو آئی تھی, ایک چھوٹے بچے نے کوئی سوال کیا تھا, اس نے ان کو پھنسا دیا تھا اپنے سوال میں. مرزا صاحب کو کئی لوگوں نے پھنسایا ہے, وہ سامنے بیٹھ کے. بالکل, ہاں جی, وہ میں نے بھی دیکھا ہے کلپ. تو مرزا صاحب پھنس جاتے ہیں. وہ چونکہ بچہ اپنے سوال علیحدہ لے کر آیا تھا, اس وجہ سے مرزا صاحب پھنس گئے تھے. اگر مرزا صاحب کے سامنے پرچی آئی ہوتی نا پھر مرزا صاحب نے نہیں پھنسنا تھا, کیونکہ مرزا صاحب کے اپنے مرضی کی پرچیاں لیتے ہیں, اس میں پھر جواب دیتے ہیں. اچھا, ابھی جو 2022 کے بعد صحابہ کے حوالے سے گستاخیاں بہت بڑھ گئی ہیں, اس سے کیا وجوہات ہے؟ اصل میں یہ بنیادی اعتراض جو ہے سیکولر اور لبرلز کی طرف سے ہے, اور ناموس رسالت کے مسئلے پہ عموماً ہے. دیکھیں 2022 کے بعد گستاخیاں بڑی نہیں ہیں, اتنی ہی ہیں, رپورٹ زیادہ ہوئی ہیں. پہلے رپورٹ نہیں ہوتی تھی. اس کی بھی وجہ بتا دیتا ہوں کہ پہلے باقاعدہ کوئی یونٹ نہیں تھا, کوئی شعبہ نہیں تھا, کوئی سیل ایسا نہیں تھا جو کہ بلاسفیمی کرنے والوں کے خلاف متحرک ہو, ان کے خلاف کام کرے, اس کے مسئلے اس کیس کی تحقیق کرے. تو 2022 میں باقاعدہ وہ یونٹ قائم ہوا, وہ شعبہ قائم ہوا FIA کے اندر. اس وجہ سے کیس ریکارڈ زیادہ ہوئے ہیں, رپورٹ زیادہ ہوئے ہیں. تو گستاخیاں اتنی ہی ہیں, لیکن رپورٹ ہو کے اب سامنے ذرا زیادہ آ رہی ہیں. ان پہ گرفتاریاں وغیرہ ہے, اس حوالے سے کیا دیکھتے ہیں آپ؟ گرفتاریاں ہو رہی ہیں. FIA کا جو شعبہ ہے بلاسفیمی کے حوالے سے وہ اپنا مکمل کردار ادا کر رہا ہے. صحیح. اور اس کے حوالے سے جو غلط 295C کے حوالے سے جو غلط عقائد ہیں ان کے کیا کہتے ہیں؟ اس کے حوالے سے غلط فہمی ہے جو دیکھیں 295 کے حوالے سے 295C کے حوالے سے جو غلط فہمی ہے نا, وہ اب دیکھیں میں تھوڑا سا آپ کو اس کا تفصیل سے جواب دے دیتا ہوں. پچھلے دنوں بھی یہ مسئلہ اٹھا, ٹھیک ہے, آن لائن سماعتیں ہوتی رہی. 295C کوئی مسئلہ نہیں ہے. صرف اس وقت یہود اور ہنود کی یہ کوشش ہے کہ یہ قانون ختم کر دیا جائے پاکستان سے, کیونکہ یہ قانون ان کی راہ میں بہت رکاوٹ ہے. ظاہری بات ہے وہ گستاخیاں کریں گے اور انہوں نے کرنی اور وہ کرنا چاہتے ہیں تو ان کے گلے پہ پھندا آتا ہے. اس وجہ سے انہوں نے اس پہ اپنا زر کثیر خرچ کیا, اپنا بہت سرمایہ خرچ کیا ہے قانون کو ختم کیا جائے. پھر اسی وجہ سے پچھلے کچھ عرصے میں جو کیس کی آن لائن سماعتیں شروع ہو گئی تھی, ٹھیک ہے, اور اتنے زور شور سے یہ مسئلہ اٹھا تھا, صرف پیچھے یہ وجہ تھی 295C ختم کرنا چاہتے تھے. کیا واقعی اہل تشیع اور
دیوبند کے درمیان یہ جو سارا مسئلہ ہے وہ اس وجہ سے گستاخیاں کرتے ہیں. اگر گستاخیاں نہ کرے تو ہمارا یہ زیادہ جو وہ ہو جائے یہ برابر ہو سکتے ہیں. نہیں، یہ پھر بھی برابر نہیں ہوگا. اگر ایف آئی اے اپنا کام صحیح طرح کرے، سب کو سزائیں تک پہنچائے تو گستاخیاں نہیں ہوں گی. جب گستاخیاں نہیں ہوں گی تو پھر نہیں، ہمارا ان کے ساتھ صرف گستاخیوں تک کا معاملہ تو نہیں ہے نا. جی ہمارا اگر وہ صحابہ کرام کی گستاخیاں نہ کریں، صحابہ کرام کے جوتوں کو اٹھا کے سر پہ رکھیں، ان کے ناموں کو چومیں، پھر بھی ہمارا اختلاف باقی ہے. وہ عقائد کا اختلاف ہے، نظریات کا اختلاف ہے، اصول کا اختلاف ہے، فروع کا اختلاف ہے. لیکن بالکل اس طرح گالیاں دینا یہ تو بالکل غیر مناسب ہاں، ہے. یہ وہ چیز ہے جو ملک کے اندر بد امنی اور انتشار پیدا کرتی ہے. اگر ناموس صحابہ بل اس کو نافذ العمل کر دیا جائے تو پھر یہ ہوگا کہ ملک کے اندر انشاءاللہ العزیز بد امنی اور انتشار نہیں ہوگا. صحیح. سارا انتشار اس وجہ سے سارا انتشار گستاخی اور گالی کی وجہ سے. باقی عقائد کے اختلاف تو ہمارا کئیوں کے ساتھ ہے، لیکن اس میں انتشار نہیں ہے، بد امنی نہیں ہے. گالی کی وجہ سے انتشار اور بد امنی ہوتی ہے. اچھا ابھی رمضان تقریباً آ گئے، کل پرسوں روزہ ہے، تو اس حوالے سے کچھ موسمی ٹرسٹ آ جاتے ہیں ایسے کام کرنے کے لیے، جی ڈی سی اور ادھر ادھر کے. کیا یہ آپ سمجھتے ہیں کہ صحیح ہے؟ دیکھیں، دو باتیں ہیں نا. ایک تو دیگر موسمی ٹرسٹ ہے جو سارا سال چلتے ہیں وہ تو صحیح سمجھ آتی ہے کہ ہم کر رہے ہیں. جی ڈی سی جو ہے نا وہ حقیقتاً موسمی ٹرسٹ ہے. جی آپ کو یہ سیلاب میں نظر نہیں آئے گا، جی آپ کو یہ زلزلے میں نظر نہیں آئے گا، ٹھیک ہو گیا جی. اور آپ کو یہ دیگر علاقوں میں بھی نظر نہیں آئے گا، صرف کراچی میں نظر آئے گا. کیا وجہ ہے؟ وجہ میں بتا دیتا ہوں. وجہ یہ ہے کہ سرمایہ یہ شخص پورے ملک سے لے رہا ہے، پوری دنیا سے لے رہا ہے، خرچ ایک ہی جگہ کر رہا ہے، تو پھر سرمایہ فلاحی کاموں پہ لگے گا لیکن بچے گا زیادہ اور وہ جیب میں جائے گا. ایک بات. دوسری بات کہ اس نے سرمایہ بچانا بھی ہے. جی ڈی سی والوں نے نا، انہوں نے سرمایہ بچانا ہے، اور بچا کر انہوں نے وہ زینبیون، فاطمیون، حیدریون کے وہ لوگ جو کہ اہل سنت کے قتل عام میں یا اہل سنت کے خلاف کارروائیوں میں پکڑے گئے ہیں، مارے گئے ہیں، ان کے گھر میں پہنچانا ہوتا ہے، وہاں پر استعمال ہوتا ہے سارا. اکثر لوگ ان کو زکوٰۃ وغیرہ دیتے ہیں، اس حوالے سے کیا؟ ہاں، اولاً تو یہ کہ رافضی العقیدہ ہونے کی وجہ سے، ٹھیک ہے، ان کو زکوٰۃ دینی درست ہی نہیں ہے. ٹھیک، وہ زکوٰۃ نہیں ہوئی اس کی. وہ زکوٰۃ نہیں ہوئی. دوسری بات، ادارے کو دینی بھی درست نہیں. جب آپ کو اس بات کا بخوبی علم ہو جی کہ یہ ادارہ مالک کے حوالے کرنی ہوتی ہے کہ یہ جیسے یتیم ہو گئے، غریب ہو، جی جی، اور مسجد میں بھی شاید زکوٰۃ نہیں لگتی، نہیں، اسی وجہ سے نہیں اجتماعی لگتی. وہ ہے. جی، تو اس وجہ سے بھی آپ زکوٰۃ نہیں دیں گے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ ریاست کے خلاف ہونے والے کاموں میں یا ریاست کے خلاف چلنے والے افراد ان کو یہ پیسہ جاتا ہے. صرف رمضان میں کیوں؟ پورا سال جس طرح یہ کریں تو زیادہ کما سکتے، اپنے جیب میں زیادہ جا سکتے، صرف رمضان کو کیوں خاص کیا؟ رمضان کی وجہ یہ ہے کہ عموماً لوگ رمضان میں زکوٰۃ نکالتے ہیں، اور اس کے علاوہ فطرانی وغیرہ کا اہتمام بھی ہوتا ہے. لوگوں کا ذوق شوق بھی ہوتا ہے، یار ہم کسی کو کچھ کھلا دیں، افطاری کرا دیں. لوگوں کے اندر یہ ذوق ہوتا ہے، اس ذوق سے فائدہ اٹھاتے ہیں. صحیح. اچھا، اکثر ہم دیکھتے ہیں سحری شو، افطاری شو، یا ایسے کوئی اینکر پورا سال کوئی اور کسی اور نام پہ کچھ اور منجن بیچتے رہیں، رمضان میں آ کے بس نئے لبادہ اوڑھ کے بیٹھ جاتے ہیں. ہم تو مسائل نماز کے اور زکوٰۃ کے مسائل جو وہ سکھا رہے ہیں، ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اصل میں نا دیکھیں، کوئی نہ کوئی مصروفیت تو چینل والوں کو بھی چاہیے نا، ویوز کے لیے. ویوز کے لیے چینل چلتا رہے، رینکنگ بڑھتی رہے. تو اب ڈرامے اگر اس طرح چلیں تو چونکہ یہ مشرقی علاقہ ہے اور یہاں پہ مذہبی لوگ ہیں، وہ اس کو پسند نہیں کرتے، احتجاج ہوگا. فلمیں چلائیں گے، احتجاج ہوگا. ہے چلانے سے باز بھی نہیں آتے، چل بھی جاتے ہیں. جی. تو اس کے لیے انہوں نے بہترین چیز متبادل یہ نکالی ہے کہ ایسے شوز رکھ لیے جائیں. ظاہر بات ہے، لوگ جو ڈرامے میں دیکھنا چاہ رہے ہیں وہ انہیں شوز میں بھی مل رہا ہے. صحیح. ٹھیک ہے، مرد عورت کے اختلاط ہے، ٹھیک ہے، بے پردہ عورتیں ہیں، یہ چیز انہیں شوز میں بھی مل رہی ہے. سو لہٰذا وہ بات ان کی وہاں پوری ہو جاتی ہے. اور دوسرا کہ ایسے لوگوں کو تو مسائل سکھانے نہیں چاہیے، سیکھنے چاہیے. اگر اس قسم کے شوز ہوں اور ان کی ہوسٹنگ علماء کے حوالے ہو اور نگرانی علماء کی ہو، صرف علماء بیٹھے نا، صرف سوالوں کے جواب نہ دیں، پوری نگرانی اور ہوسٹنگ علماء کے حوالے ہو، اور جو اس قسم وہ علماء جس کو ڈن کریں گے وہ نشر ہوگی. ہاں، جو وہ نشر ہوگا، علماء اس کی پوری ترتیب بنائیں، ایسے ہو. اور پھر یوں شو پورا ہونے کے بعد
جناب والا گیم شوز نہ ہونے لگ جائیں وہاں پر اسی سیٹ پہ, تو پھر میں سمجھتا ہوں یہ چیزیں امت کو فائدہ بھی دے سکتی ہیں, لیکن جو موجودہ صورتحال ہے اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے. اچھا, اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان سیل ہوتا ہے, کبھی کسی نے آیا کچھ رمضان شروع ہوا تو کوئی سیل, کسی کا کوئی سے تشہیر کاروبار اور پتہ نہیں کیا کیا. اس کا اصل قصوروار کون ہے, اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کا قصوروار اصل میں لالچ کا جذبہ ہے. ہمارے اندر اس وقت لالچ کا عنصر پایا جا رہا ہے. عام طور پہ ہم دیکھتے ہیں رمضان میں مہنگائی بہت زیادہ ہو جاتی ہے عام پورے سال. یہ رمضان کی بات نہیں ہے, رمضان کے علاوہ بھی امت کو جب جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہ چیز مہنگی ہو جاتی ہے. آسان مثال میں آپ کو دیتا ہوں. لیبل لگاتے ہیں رمضان ڈسکاؤنٹ, پیچھے سے تو مہنگی کر رہے ہوتے ہیں, آگے پیچھے ڈسکاؤنٹ لگا. وہ ایک جگہ اگر ڈسکاؤنٹ لگاتے ہیں دوسری جگہ سے پورا بھی کر لیتے ہیں مہنگا کر کے. صحیح. وہ صرف اتنا ہوتا ہے, اور وہ جو ڈسکاؤنٹ ہو رہا ہوتا ہے نا وہ بھی آپ پر احسان نہیں ہوتا, وہ بھی آپ پر احسان نہیں ہوتا, اپنا وہ مارجن پورا لے رہے ہوتے ہیں, بس جو زیادتی کر رہے ہوتے ہیں اس کو تھوڑا سا کم کر دیتے ہیں. یا اگر ایک چیز ہے, مثال کے طور پر آپ باہر جا کے نا کوئی بسکٹ کا ڈبہ لیتے ہیں اور ڈبے کو مہنگا کر دیں گے, سادہ کی بسکٹ فری دینا شروع کر دیں گے. صحیح. یوں بھی ہوتا ہے. تو رمضان میں کرنا کیا سمجھے شرعی لحاظ سے اس کو؟ انتہائی نامناسب ہے, اور میں سمجھتا ہوں یہ گناہ ہے, کبیرہ گناہ ہے, کہ جب امت کے لیے سہولت کرنی چاہیے تھی امت کے لیے زیادتی کی. کہیں کتنے لوگ ہیں جو مہنگائی کی وجہ سے فروٹ نہیں کھا سکتے, اپنا دسترخوان نہیں سجا سکتے, اچھی خوراک نہیں کھا سکتے, صرف اس مہنگائی کی وجہ سے. تو یہ یقیناً حقیقتاً کبیرہ گناہ ہے. آپ اس کو دکھلاوا کہیں گے, اخلاص کہیں گے؟ ابھی لائیو دسترخوان ہو رہے ہیں, ہر چیز لائیو چل رہی ہے میڈیا پہ. آج ہم نے یہ کیا, کچھ ٹرسٹ ہوتے ہیں ایسے بھی نا, ہر چیز مطلب کہ میڈیا پہ بالکل سر عام. اس کو ہم دکھلاوا کہیں یا واقعی اخلاص ہو سکتا ہے اس میں بھی؟ دیکھیں, دکھلاوا ریاکاری اس کا تعلق تو نیت کے ساتھ ہے, لیکن بعض قرائن ہوتے ہیں جس کی وجہ سے انسان کہہ دیتے ہیں یار یہ دکھلاوا ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, ممکن ہے کہ کوئی بھی اس طرح کا کام کرنے والا, ویڈیو بنانے والا, وہ ترغیب کے طور پہ کام کر رہا ہو, اور اس وجہ سے کر رہا ہو تاکہ تشہیر ہو اور لوگ اور فنڈ دیں, اور اس فنڈ کے ذریعے ہم اپنا دسترخوان مزید اچھا کریں. یہ تو ٹھیک, یہ تو مثبت پہلو ہے. لیکن اگر اس قسم کی تشہیر ہو اور جذبہ یہ ہو کہ یار زیادہ ویوز آئیں گے, پھر لوگ زیادہ فنڈنگ دیں گے, چلو اپنا بھی کوئی گزارا چل جائے گا, تو یہ جذبہ باطل ہے. ایک اور اکثر ہم رمضان میں دیکھتے ہیں یہ چیز کہ رمضان میں سب سے جھوٹا ہم ہو جاتا ہے, یعنی سب سے خالص, سب سے پتہ نہیں کیا کیا لیبل لگا دیتے ہیں. لیکن اوپر تو رمضان چل رہا ہے, ایک بندے کا اپنے ایک نیکی کا جذبہ ہوتا ہے, لیکن اوپر سے جس طرح جھوٹ اور اس طرح کا لیبل لگانا, اس کو کیا کہتے ہیں؟ اصل میں یہ جو آپ جھوٹ کہہ رہے ہیں نا اسے, وہ جھوٹ نہیں سمجھتے اسے, اس کو مذہبی قسم کا لبادہ اڑتے ہیں نا. نہیں, وہ اسے بہانہ سمجھتے ہیں, یا کہتے ہیں جی یہ تو پروڈکٹ سیل کرنے کا طریقہ ہے, یہ تو جھوٹ نہیں ہے. تو مسئلہ یہ ہے, آپ تو اسے جھوٹ کہہ رہے ہیں, اسے جھوٹ بھی نہیں سمجھتے, یہ اس سے زیادہ بڑا گناہ ہے. جھوٹ کو جھوٹ بھی نہیں سمجھتے, جھوٹ کو جھوٹ بھی نہیں سمجھتے. کہتے ہیں نہیں یار اب یہ نہیں کریں گے تو پھر چیز بکے گی کیسے, چیز بکنے کے لیے ایسا تو بولنا پڑتا. تو جھوٹ بولنا ایک علیحدہ مسئلہ رہ گیا, وہ اس کو جھوٹ ہی نہیں سمجھ رہے, یہ اس سے زیادہ بڑا مسئلہ ہے. اور یہ وہ 11 مہینے کی عادت ہوتی ہے جو پھر 12ویں مہینے میں بھی چلتی ہے. 12ویں مہینے میں تھوڑا سا اور اس کو پالش کر دیتے ہیں. ہاں, پالش کر دیتے ہیں. بس تھوڑا سا یہ ہوتا ہے کہ اخلاق اچھے کر لیتے ہیں رمضان کی وجہ سے, میٹھے میٹھے انداز سے بولتے ہیں, اگلے بندے کو تسلی دیتے ہیں یار اب رمضان ہے, زیادہ نفع ہم نے نہیں رکھا, آپ بھی خوش ہم بھی خوش. اچھا, آخر میں بس کیا کہنا چاہیں گے اس وقت کے نوجوانوں کو ایسے فتنوں سے بچنے کے لیے, کچھ ترغیب یا جس پر عمل ہو سکے آسانی سے عام فہم لوگوں کے لیے؟ میں نوجوانوں کو یہ کہنا چاہوں گا کہ سب سے پہلے یہ ہے کہ علماء سے ضرور جڑیں, علماء سے ضرور, چاہے اپنی مسجد کا امام ہی کیوں نہ ہو, چاہے اپنی مسجد کا امام ہی کیوں نہ ہو. اگر آپ کے اپنے مسجد کے امام سے نہیں بن رہی, کئی وجوہات ہو سکتی ہیں اس کی, یوٹیوب پر علماء کو سننا شروع کریں. اور علماء یوٹیوب پہ تو مرزا انجینئر ہی ملتے ہیں, وہ عالم نہیں ہے نا. صحیح, علماء کو سنیں, اہل حق کو. اگر وہ کسی فتنے میں پڑ بھی گئے ہیں, دوسرا اچھا ایک اور کام یہ کریں کہ اللہ کریم سے ہدایت مانگتے رہیں. بالکل, روز کی بنیاد پہ مانگیں. اب تو رمضان آ رہا ہے, رمضان میں بالخصوص اللہ سے ہدایت مانگیں, ورنہ یہ ہے کہ ہدایت سے کٹنے میں دیر کوئی نہیں لگتی. یہ جو آج علماء سے بے باک ہوتے ہیں نا, کل کو یہ قادیانی اور شیعہ ہو جاتے ہیں. تو اللہ کریم سے ہدایت مانگیں,
اللہ کریم سے اللہ سے دعا کریں اللہ میرے لیے ہدایت کے ذریعے کھول دے. اللہ کریم انشاءاللہ فتنوں سے بچا کر ایمان کی سلامتی کے ساتھ قبر تک پہنچا دیں گے انشاءاللہ. اور جو عملی طور پہ خود کرنے کے کیا کام ہو سکتے ہیں؟ خود کرنے کے یہ کام ہو سکتے ہیں کہ کوئی بھی چیز سامنے آ رہی ہے نا، ایک تو کہ ہر وہ بات جو آپ کو ذرا نہیں لگے اسے قبول نہ کریں. دین وہی ہے جو 1400 سال سے چلتا ہوا آ رہا ہے. جی. اسے تعامل امت بھی کہتے ہیں، تواتر بھی کہہ سکتے ہیں. بس اس پہ قائم رہیں. ایک بات. دوسری بات یہ کہ اگر کوئی بندہ کوئی بات کر بھی رہا ہے نہیں، تو اس کا علماء سے جا کے جواب لیں، اور ان علماء سے جا کے جواب لیں جو اس فیلڈ کے ماہر ہوں. صحیح. اب ہوتا کیا ہے، لوگ کسی قادیانی کو سنتے ہیں لیکن جواب جا کے اس سے لیتے ہیں کہ جو کہ ختم نبوت پر کام کرنا یا اعتراضات کے جوابات دینا اس فیلڈ کا ہی نہیں. صحیح. اس سے جواب بن نہیں پڑتا تو وہ بندہ سمجھتا ہے یار وہ بندہ ٹھیک بات کرتا ہے، اس کے پاس تو جواب ہی نہیں ہے دلیل کا. یہ نوجوان مطمئن نہیں ہوتا. تو مطمئن ہونے کے لیے اس شعبے کے ماہر اسپیشلسٹ کے پاس ضرور جائیں. اب ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، کئی لوگوں سے بات ہوئی تو میں نے کہا کہ انجینئر صاحب کو آپ سنتے ہیں؟ جی سنتے ہیں. انجینئر صاحب کے علاوہ بھی آپ علماء کو سنتے ہیں؟ جی سنتے ہیں. کس کو سنتے ہیں؟ جی مولانا تاج محل صاحب کو سنتے ہیں. جی ساکر رضا مصطفی صاحب کو سنتے ہیں. تو میں نے کہا بندہ خدا، جب آپ مرزا صاحب کو سن رہے ہیں، اب ان کا جواب لینے کے لیے یا ان کے دلائل کو توڑنے کے لیے اس آدمی کو سنیں نا جو ان کے دلائل توڑتا ہو، جس کی یہ فیلڈ ہو. ان حضرات کی فیلڈ تو تبلیغ ہے، واعظ و نصیحت ہے، تزکیہ نفس ہے. تو ان علماء کو سنیں جو اسپیشلسٹ ہوں فتنے کے. صحیح. ان کے پاس جا کے مطمئن ہو، اور انشاءاللہ انسان مطمئن ہو جاتا. صحیح. اور آخر میں ایک دو باتیں اور ہیں غزہ کے حوالے سے. اس وقت تقریباً 3 سال ہو گئے ہیں، رمضان بھی گزر چکے، ان کے حالات یہ وہ. جی جی. اب بندے کو نا ایک قسم کا پکا ہو گیا کہ آپ بس ان کی ایسی ویڈیو آتی ہے ہم بھی اوور کر دیتے ہیں یار جانے دو. تو لیکن ان کی تو ہمدردی ان کے ساتھ اس طرح نہیں رہی جس طرح پہلے تھی. ہمیں ایک تصویر آتی تھی اور بندے کے اندر ایک وہ جذبہ اٹھ جاتا تھا یار کچھ کرنا چاہیے. وہ جس طرح پہلے ٹرسٹ سے زیادہ کام کر رہے تھے شاید اس حوالے سے بھی ہوں گے، لیکن اس طرح مطلب کہ ہم اسے اگنور کرنا شروع کر دیے. اس حوالے سے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کو اس کا تھوڑا سا خیال رکھنا چاہیے؟ اصل میں بات یاد رکھیے حذیفہ بھائی، پہلی بات یہ کہ یہ امت پہلے ہی سے بے حس ہے، اب نہیں ہوئی، پہلے ہی سے بے حس تھی. ایک بات، شروع میں جو ویڈیوز آئی نا انہوں نے چیک کیا یہ بے حس ہیں یا بیدار ہیں، تو امت کی اکثریت بے حس نکلی. ایک بات. دوسری بات وہ یہ کہ انسان نا کسی چیز کو مسلسل دیکھتا رہتا تو اس کے لیے وہ چیز نارمل ہو جاتی ہے. اور سوشل میڈیا پہ اس قسم کی ویڈیوز آنا اس کا مقصد یہ ہے کہ یار یہ معاملہ نارمل ہو جائے، مطلب جب بہت زیادہ آ جائے نارملائز کیا جاتا ہے معاملے کو. یہ جو گستاخیاں ہوتی ہیں صحابہ کرام کی، نبی علیہ السلام کی، اس میں بھی یہی وجہ ہے کہ نارملائز کر دے. ٹھیک ہے یار گستاخیاں ہوتی رہتی ہیں، کیا ہے. یہیں سے انسان کا ایمان گرنا شروع ہوتا ہے. یہیں سے ایک مومن بندے کا زوال شروع ہوتا ہے. مومن بندے کا زوال شروع ہوتا ہے. تو یہی سازش تھی کہ کسی طرح نارملائز کر دیا جائے معاملہ اور امت بحث ہو جائے، جو بیدار ہیں وہ بھی بحث ہوں. اب دیکھیں بائیکاٹ کی اب وہ صورتحال تو نہیں ہے. جی. میں اس دن ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا تو میرے سامنے وہ پیپسی لیا، میں نے کہا میں نہیں پیتا. ان کا نہیں پئیں اب تو بائیکاٹ ختم ہو گیا. میں نے کہا کس نے ختم کیا؟ یہ تو اس سے پوچھنا جو بائیکاٹ کر رہا ہے کہ اس نے ختم کیا کہ نہیں کیا. میں نے کہا میں تو ابھی تک ختم نہیں کرتا. سو لہٰذا یہ سازش ہوئی ہے باقاعدہ ویڈیوز لا کے تاکہ معاملے کو نارملائز کیا جائے. اب اس میں امت نے کرنا یہ ہے کہ اس سازش کو سمجھتے ہوئے نارملائز نہیں کرنا. مجھے بتائیں ایک بندہ روز آپ کے گھر آ کے آپ کے والد کو چپیڑ مارتا رہے تو آپ نارمل ہو جائیں گے؟ نہیں، آپ کبھی بھی نارمل نہیں ہو، آپ کی تکلیف مزید بڑھے گی. تو اس سازش کا شکار نہیں ہونا. صحیح. اور اللہ کریم سے باقاعدہ مانگنا ہے کہ اللہ کریم امت کا درد، غزہ والوں کا درد ہمیں دے دیں. اور ایک اور طریقہ یہ ہے کوشش کر کے وہ جیسے بھی آپ نے کہا NGOs اور ادارے ابھی بھی ہیں جو غزہ والوں کے پاس سامان پہنچا رہے ہیں، امداد پہنچا رہے ہیں، ان سے رابطہ کر کے آپ ڈائریکٹ بھی غزہ والوں سے رابطہ کر سکتے ہیں. جب درد میں مبتلا انسان سے آپ کی بات ہوگی نا تو آپ کے اندر وہ درد بیدار ہوگا.
آپ راستے میں ہنستے کھیلتے ہوئے جا رہے ہیں کسی فوتگی والے گھر میں، جس کا بھائی مرا ہوا ہے، جب آپ اس سے ملیں گے نا آپ پہ بھی غم کی کیفیت چھا جائے گی، کیوں اس کے اندر درد اتنا ہے، وہ درد میں مبتلا ایسا ہے کہ اس کا سر آپ پر ہو رہا ہے۔ تو اگر کوئی شخص غزہ والوں سے رابطہ کر سکتا ہو جو اس علاقے میں رہے، ان سے رابطہ کر کے ان کا درد سنیں ان سے۔ تیسرا ہے کہ عملی طور پر ان این جی اوز کے ساتھ کام، کیونکہ ان این جی اوز کی طرف سے نا پھر کارگزاری بھی آپ کے سامنے آتی رہے گی کہ وہاں کے حالات کتنے خراب ہیں، تو وہ چیز انسان کے اندر درد پیدا کر سکتی ہے۔ اچھا 295C کا جو قانون اس کا استعمال غلط ہوتا ہے تو لبرلز کہتے ہیں اس کو ختم کر دینا چاہیے، پھر ختم کر دینا چاہیے، پھر اس کی کیا وجہ؟ بالکل نہیں ختم کرنا چاہیے۔ پہلی بات تو یہ غلط استعمال کرتا کون ہے، ہوتا کیسے؟ 295C کا جو مسئلہ ہے اس کو ایس پی لیول کا آدمی ہی صرف دیکھے گا، اس کیس کو ہینڈل کرے گا۔ ایس پی ایس ایچ او نہیں کر سکتا، ہم ایس پی کرے گا۔ صحیح۔ تو مجھے بتائیں ایک آپ کا ایس پی جو سی ایس ایس آفیسر بھی ہو، وہ اگر یہ معاملہ ہینڈل نہیں کر سکتا اور اس کے ہاتھ میں جب معاملہ آتا ہے تو اس کا غلط استعمال ہوتا ہے، تو پھر صحیح استعمال کیسے ہوتا ہوگا؟ ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ غلط استعمال اس کا کرتا کون ہے؟ لوگ کرتے ہیں، تو لوگوں کو سزا دی جائے اس کی۔ بھی تحقیقات ہو نا، تحقیق ہو، ایس پی تحقیق کرے، اگر غلط استعمال ہوا تو غلط استعمال کرنے والے کو سزا دی جائے، اس کی وجہ سے قانون تو نہ ختم کیا جائے۔ صحیح۔ مجھے آپ بتائیں 302 کے قانون کا غلط استعمال نہیں ہوتا، تو پھر 302 کا قانون ختم کر دینا چاہیے؟ نہیں کرنا چاہیے۔ پستول ہے، یہ آپ کی حفاظت کے لیے بنا ہے، ملک کی حفاظت کے لیے بنا ہے، مجھے بتائیں اس کا غلط استعمال نہیں ہوتا، ناجائز قتل ہوتے ہیں، تو ختم کر دینا چاہیے۔ چھری پھل کاٹنے کے لیے بنی ہے، لوگ اس سے گردنیں کاٹتے ہیں، یہ بھی غلط استعمال ہے، چھری بھی ختم کر دیں۔ سو لہٰذا کسی چیز کا غلط استعمال اس بات کی دلیل نہیں ہوتی کہ اس چیز کو ختم کر دیا جائے، اس غلطی کو ختم کیا جائے، اس غلط استعمال کو ختم کیا جائے، غلط استعمال کرنے والے ہاتھ کو روکا جائے، قانون کو ختم نہ کیا جائے۔ یہ تو بیوقوفی والی بات ہے۔ ہر چیز کا غلط مثبت اور منفی پہلو ہوتا ہے نا، ایسا ہے۔ اچھا غزہ کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، اس وقت جو غزہ کے وہ کہہ رہے تھے کہ حالات ہیں، تو میڈیا پہ اتنے زیادہ آئے ہیں حالات اور ہمیں نارملائز کر دیے۔ اس سے پہلے شام کا کتنا بڑا ظلم ہوا، اس پہ میڈیا اتنا خاص کچھ نہیں آیا، یا چائنا میں جو اتنا بڑا ظلم ابھی بھی ہو رہا ہے لیکن ظاہر میڈیا پہ نہیں آتا، ہمیں نہیں پتہ۔ تو اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ ہم اس سے بڑا، غزہ سے بڑا ظلم تو شام میں ہوا تھا کہ نہیں؟ وہ تو پتہ نہیں کیا کیا، اور شام میں ہوا، شام میں اس سے زیادہ ظلم ہوا تھا لیکن اس نے میڈیا کو کوریج نہیں کیا۔ اسی طرح چائنا میں ہو گیا، اور افریقہ کے پچھلے دنوں جو ہوا تھا اس سے زیادہ ظلم ہوتے ہیں لیکن اس میں میڈیا کوریج ظاہر، پھر امت کو بھی اس حوالے سے تھوڑا نہیں پتہ ہوتا، میڈیا پہ جو آتا ہے وہ دکھتا ہے یار یہ ادھر آ رہے۔ اصل میں دیکھیں پتہ کرنے والوں کو تو اس وقت بھی پتہ تھا کہ شام میں کیا ہو رہا ہے، جیسے عام لوگوں کو سوڈان میں کیا ہو رہا ہے، دیگر علاقوں میں کیا ہو رہا ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ ہمیں اپنی معلومات بڑھانی چاہیے، ہمیں حالات پر اطلاع رہنی چاہیے، ایک تو یہ ٹھیک ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ یاد رکھیں کوئی چیز میڈیا پر آ رہی ہے نا، وہ بھی ایک خاص مقصد کے تحت آتی ہے، جو چیز نہیں آتی وہ بھی خاص مقصد کے تحت نہیں آتی۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ سو لہٰذا ہر ایک کے پیچھے مقاصد ہوتے ہیں، شام کے حالات نہ آنا اس کے پیچھے بھی مقاصد ہیں، اس کے حالات آ جانا اس کے پیچھے بھی مقاصد ہیں۔ تیسری بات یہ، ہمارے جوان کو انڈیا کے اندر کون سی فلم ریلیز ہوئی ہے اس بات کی تو خبر ہے، اگلے سال ورلڈ کپ میں کون سا میچ کب ہونا ہے اس بات کی بھی خبر ہے، ٹھیک ہے، اگلے اولمپکس میں کون کون شرکت کرے اس کی بھی خبر ہے، اگلے الیکشنوں میں کون کہاں سے جیتے گا اس کی بھی خبر ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ اور بہت ساری چیزوں کی ہمارے نوجوانوں کو، ہمارے لوگوں کو خبر ہے، اس کی کیوں نہیں ہے؟ ایسا کیا ہو سکتا ہے کہ ہم نوجوان کو ادھر سے کاٹ کے اس طرف جوڑیں؟ فکر، درد پیدا کریں، وہ مقصد پیدا کریں، تھوڑا سا میں اگر اور آسان کروں تو دلچسپی پیدا کریں۔ اس وقت ہمارے نوجوان کی مذہب میں دلچسپی نہیں ہے، ہر چیز میں دلچسپی ہے، مذہب میں دلچسپی نہیں ہے، اسلام میں دلچسپی نہیں ہے، مسلمان میں دلچسپی نہیں ہے۔ کیا وجہ ہے اس کی وجہ، اس کی دو وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ کہ ایسا ماحول اور تربیت ہی نہ ملنا، بچپن سے ہی بچے کو یہ تربیت نہیں دی جاتی کہ تم نے اسلام کے لیے بڑے ہو کے کچھ کرنا ہے، یہ تربیت ہی نہیں دی جاتی، یہ سوچ ہی نہیں دی جاتی۔ ایک بات، نہ دوستوں کا ایسا ماحول ہوتا ہے عموماً،
کہ جس کے اندر اس بات کو زیر بحث لیا جائے یار میں نے آج تک اسلام کے لیے کیا کیا, میں نے آج تک امت مسلمہ کے لیے کیا کیا. تو یہ ماحول اور تربیت ہی نہیں ہے, ایک بات. دوسری وجہ اس کی یہ ہے کہ مسلمان کے اور جوان کے ذہنوں کو مفلوج کر دیا مغرب نے. اب مجھے بتائیں, جو نوجوان صبح فجر کے لیے نہیں اٹھتا تو جہاد کے لیے کیسے اٹھے گا؟ جو نوجوان 2-2 3-3 گھنٹے ٹک ٹاک پر گزار دے گا تو اس کا ذہن کیسے کام کرے گا میں نے یار فلانی چیز بھی کچھ کر لوں. جس نوجوان کا دماغ ہمیشہ فیملی ولاگنگ, فوڈ ولاگنگ میں ہی لگا رہے گا یا سپورٹس ولاگنگ میں, اس نے کیا سوچنا ہے؟ یا جو 28 سال کا بندہ ہو کہ بھی وہ جنے والا بچوں کی طرح کرکٹ گیم کھیل رہا ہوگا, اس کا کیا ہوگا؟ محمد بن قاسم رحمہ اللہ نے 17 سال کی عمر میں سندھ فتح کر لیا تھا, 17 سال کی عمر میں. اور ہمارے ہاں لوگ 17 سال کے بچے سے پوچھتے ہیں بڑے ہو کے کیا بنو گے؟ ابھی بڑا ہوگا. اچھا اگر وہ بڑا ہو بھی گیا ہے اس کو پتہ نہیں ہوتا میں نے کیا بننا ہے. جب تک وہ سوچتا ہے اس کے بعد وہ بننے کی کوشش کرتا ہے تب تک وہ فارغ ہو جاتا ہے. 35-40 سال عمر ہو جاتی ہے اس کی. اچھا, مغرب کی بات چل پڑ گئی تو ایپسٹین فائل کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ ایپسٹین فائل کو میں شرمندگی کی نظر سے دیکھتا ہوں. دیکھیں کہہ رہے کہ سارا مغرب کا ایک پروپیگنڈا تھا, ٹرمپ نے خود ریلیز کی تاکہ مسلمانوں کے ذہنوں کو خراب کیا جائے, یہ وہ. ہاں یہ بھی اچھا نتیجہ ہے اس کا, لیکن اصل تو یہ ہے کہ ایپسٹین فائل تو بہت پہلے سے تھی نا, بہت پہلے سے اس کے چرچے بھی تھے. شو ہو کے اب آیا اور تفصیل سے اتنا اب آیا, ورنہ اطلاعات اور معلومات تو لوگوں کو پہلے بھی تھی, ایک بات. دوسری بات یہ کہ اصل میں یہ صرف ایک جھلک آئی ہے ایپسٹین فائل کی. ابھی بھی کئی با اثر لوگوں کے نام اس کے اندر ہیں, انہیں یہ جھلک دکھائی گئی ہے کہ اگر تم نے ہمارے ساتھ تعاون نہ کیا یا ہماری بات نہ مانی, اگر ہم اتنے بڑے بڑے لوگ ڈونلڈ ٹرمپ, بل گیٹس, ان لوگوں کی اگر ہم ریکارڈ کو لیک کر سکتے ہیں تو تمہارا بھی کر دیں گے. ایک جھلک دکھا کے بلیک میل کیا جا رہا ہے. صحیح. اصل بات یہ ہے. کیا سمجھتے ہو کوئی مسلم ممالک کوئی حکمران ایسا ہوگا؟ ہو سکتے ہیں, 57 اسلامی ممالک ہیں. ہاں بالکل ہوں گے, بلکہ عرب کے تو کئی شہزادوں کے نام بیچ میں آئے, عرب کے کئی شہزادوں کے نام بیچ میں آئے. صحیح. چلیں آج کی پوڈ کاسٹ یہیں تک تھی, انشاءاللہ پھر ملیں گے کسی اور ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.